بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں ایک عنوان جس کی طرف بار بار مجھے متوجہ کیا گیا کہ اس عنوان کو میں آپ کے سامنے رکھوں، انشاءاللہ عزیز میں کوشش کروں گا کہ اس عنوان کی ابتدا ہم آج کریں گے اور دھیرے دھیرے جو ہے آنے والے ہفتوں میں اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. اور وہ عنوان تھا طہارت کے تعلق سے کچھ باتیں. یاد رکھیے طہارت ایک انتہائی اہم موضوع اور عنوان ہے، اس لیے کہ طہارت عبادت کی بنیاد ہے، طہارت عبادت کے لیے شرط ہے. طہارت اور پاکی کے بغیر بہت ساری عبادتیں مسلمان نہیں کر سکتا. ہاں، بہت عبادتیں ایسی ہیں جو بغیر اس کے ہو سکتی ہے، لیکن کچھ افضل عبادتیں جس میں نماز شامل ہے اور اسی طرح طواف شامل ہے، یہ بغیر طہارت کے، بغیر غسل اور بغیر اس کے بعد وضو کے نہیں ہو سکتی ہے. تو گویا اس کی بڑی اہمیت ہے، یاد رکھیے. اور یہ بات میں بار بار کہتا ہوں کہ جس طرح سے فرائض کا پہ عمل کرنا ہم پر واجب اور فرض ہے، اس کو سیکھنا فرض ہے، اسی طرح وہ تمام باتیں جو فرض کے تکمیل میں ضروری ہے، اس کی شرائط ہے، اس کی وجہ ہے، اس کی بیس ہے، ان تمام کا سیکھنا اور کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس فرض پہ عمل کرنا ضروری ہے. تو اگر نماز پڑھنا فرض ہے اور اس پر عمل ضروری ہے، تو نماز کن کن چیزوں کی بنیاد پر مکمل ہوتی ہے، ان تمام کو سیکھنا بھی فرض اور اتنا ہی ضروری ہے. اگر زکوٰۃ دینا فرض ہے تو زکوٰۃ کی تکمیل کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کے مسائل، کتنے نصاب پر زکوٰۃ نکلیں گی، اس کا معلوم کرنا بھی فرض ہے. اگر حج کرنا فرض ہے تو اس کا طریقہ سیکھنا بھی ہم پر فرض ہے اور تمام چیزیں کرنا بھی اس کی فرض ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو ہے نماز چونکہ ہم پر فرض ہے تو اس کی شرط طہارت ہے، اور طہارت میں غسل بھی شامل ہے اور وضو بھی شامل ہے، یاد رکھیے. تو بہرحال کچھ باتیں میں جو ہے طہارت کے احکام کے تعلق سے آپ کے سامنے بہرحال آج رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا. مکمل عنوان اس میں کور کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا، لیکن بہرحال اہم اہم نکات رکھتے ہوئے تاکہ باقی باتیں اور بھی آپ جو ہے مختلف کتابوں کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں، رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ طہارت کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، آپ تمام اور ہم تمام جانتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو آدھا ایمان کا، طہور شطر الایمانی، پاکی یا طہارت، صفائی، ستھرائی، اچھے اپنے آپ کو اچھا رکھنا، اپنے ماحول، اپنے سماج کو صاف ستھرا رکھنا، خود کو پاک رکھنا، اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا، اپنے بیٹھنے کی جگہوں کو، اپنی عبادت کی، تو میں گویا تمام چیزوں میں پاکی کا شریعت نے حکم دیا. اور شریعت صرف پاکی کا حکم نہیں دیتی ہے، شریعت صرف ظاہری پاکی کا حکم نہیں دیتی ہے، شریعت ظاہری اور باطنی دونوں پاکی کا حکم دیتی ہے. انسان کا باطن بھی پاک ہو، مطلب اندرون بھی پاک ہو، جس کے لیے شریعت کہتی ہے حسد، جلن، کینہ، برائی، بد اخلاقی، بے ادبی، ان سے بچا کرو، اس لیے کہ یہ برائی ہے. اندرونی صفائی بھی چاہتی ہے، اور شریعت بیرونی صفائی، ظاہری صفائی بھی چاہتی ہے، کہ شریعت کہتی ہے کہ طہارت لو، وضو کرو، غسل سے رہو، پاک رہو اور فلاں. تو گویا شریعت دونوں طہارتیں چاہتی ہے، ایک طہارت جو اندر کی ہو، انسان اندر سے پاک ہو، اور ایک طہارت جو باہر کی ہوتی ہے کہ انسان ظاہری طور سے پاک ہو، اور دونوں ہی اہم ہیں.
اگر ہم اب ظاہری طہارت کی میں بات کروں گا، یہاں جب پاکی کی بات کروں گا تو آپ یہ مت سمجھیے باطنی ضروری نہیں ہے، باہر سے تو بڑا وضو صاف ہے اور دوسروں کے بارے میں کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، دھوکہ دینے کا سوچتے ہیں، نقصان پہنچانے کا سوچتے ہیں، یہ بھی درست نہیں۔ اور وہیں اگر اندر سے پاک ہوں اور پھر وضو اور طہارت کو اہتمام نہیں، نمازی نہیں پڑھتے تو پھر وہ بھی بیکار ہے۔ تو دونوں ہی طہارتیں شریعت میں اہم ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بڑے فضائل ہیں۔ جیسے کہ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے 222 ہے، اس کا ایک حصہ اللہ نے کہا اور فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو، طہارت رکھنے والوں کو، صفائی اور ستھرائی رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ایک توبہ کرنا اور دوسرا صفائی۔ تو توبہ اندرونی پاکی کا ذریعہ ہے، انسان جو گناہ کرتا ہے اندرونی حسد، جلن، بغض، کینہ، بد اخلاقی، تمام چیزیں، گالی دے دیا، جھوٹ بول دیا، دھوکہ دے دیا، اندرونی برائیاں ہیں، تو توبہ کو پسند کرتا ہے، اور ظاہری پاکی کو پسند کرتا ہے، مطلب اندرونی پاکی کے لیے توبہ، ظاہری پاکی کے لیے بھلے دونوں پاکیزگی کو پسند کرتا ہے نا۔ کیا فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں، مطلب اندر سے جو پاک کرے، غلطی ہوگی پاک کر لی اپنے آپ کو، توبہ اس کا ذریعہ ہے گناہوں سے پاک ہونے کا۔ وہ یحب المتطہرین، اور ظاہری پاک رہنے والوں کو، اندرونی پاک اور ظاہری پاک دونوں ملا کر اللہ دونوں سے محبت کرتا ہے، ٹھیک۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں اس کی فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے۔ لیکن آج ہم اس سماج میں دیکھتے ہیں کہ جہاں ہم رہتے ہیں مسلمان پاکیزگی سے بہت دور ہیں، دونوں ہی قسم کی، اندرونی پاکیزگی اور ظاہری جو ہے باہر کی پاکیزگی، دونوں سے بہت دور ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ نہ اندر کا ہم صاف رکھنے کی سوچتے ہیں، ٹھیک، اور نہ ہی ظاہری پاکیزگی ہمارے نظر آتی ہے۔ کچھ حد تک اگر ظاہری پاکیزگی ہم اپنے گھر کے حد تک یا اپنے جسم کے حد تک کر بھی لیتے ہیں تو باقی جگہ ہمارا کوئی ایمفسائز، کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ میرا گھر صاف ہے تو میرے گھر کا کچرا میرے گھر کے بالکل سامنے ہوتا ہے، تو یہ کون سی پاکیزگی کہ اپنی جگہ کو تو پاک کرو اور اپنے گھر کے سامنے لوگوں کو تکلیف پہنچاؤ۔ یا میرا گھر تو بہت صاف ستھرا ہوتا ہے جس کے اندر روز واشنگ ہو رہی ہے، لیکن اس کا گندا پانی جو ہے سامنے سڑک پر آتا ہے جس کے ذریعے کئی لوگ بے طہارت گندگی میں اور ان کی طہارت خراب ہوتی ہے، صفائی خراب ہوتی ہے، اس کی مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو ایسا نہیں، ہمیں اپنے نفس کو، اپنے گھر کو، اپنے محلوں کو، ہمارے سماج کو، ہماری بستیوں کو، ہمارے شہروں اور ملکوں کو ہمیں پاک رکھنا ہے، یاد رکھیں، اس لیے کہ ہمارا دین اس کی تعلیم دیتا ہے، دین اس کی تربیت دیتا ہے، دین بار بار اس کے بارے میں ہمیں جو ہے متوجہ کراتا ہے، ہمیں اس کا حکم دیتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اب آئیے، اللہ رب العزت اپنی کتاب میں طہارت کا ہمیں حکم دیتا ہے، اور سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 اس کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہا وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاتَّطَّهِّرُوا، کہ اگر تم میں سے کوئی جنوبی ہو جائے، جنوبی کا معنی ہوتا ہے ایسا آدمی کہ جس کو غسل واجب ہو، ٹھیک، ایسا آدمی جس کو غسل واجب ہو، تو کہا اگر تم میں سے کوئی شخص جنوبی ہو جائے جس پر غسل واجب ہو تو وہ کیا کرے؟ اللہ نے فرمایا تو وہ طہارت لے، تو وہ اپنے آپ کو پاک کرے۔ تو طہارت لینا ہم پر واجب اور فرض ہے، یاد رکھیے۔ کیا کہا اللہ نے؟ اگر تم میں سے کوئی جنوبی ہو جائے تو فوراً کہا تو تم طہارت لو، اپنے نفس کو، اپنے ظاہر کو پاک کر لو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا اور کہا سورہ مدثر سورہ نمبر 74 اس کی آیت نمبر 4 میں کہا اور کہا فَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، کہ نبی اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ ثوب کا معنی ہوتا ہے ڈریس جو اوپر انسان پہنتا ہے۔ فَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، کہ نبی اپنے کپڑوں کو آپ جو ہے پاک رکھیے، صاف رکھیے۔ پہلی آیت میں جنابت کے تعلق سے کہا اگر جنوبی ہو تو پاک کر لو، دوسری آیت جو ہے کپڑوں کے تعلق سے، مطلب جہاں جنابت کی وجہ سے ہمارا غسل وہ ہوتا ہے اس سے بھی ہم پاک ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو کپڑے لباس ہم پہنتے ہیں وہ لباس بھی ہمارا پاک اور صاف ہونا، یاد رکھیے، یہ شرط ہے شریعت کے اندر، ٹھیک۔ اب اسی طرح تیسری جگہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 222 میں فرماتا اور کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ کرنے والوں کو، اور اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا طہارت رکھنے والوں کو، مطلب جو ہے جو توبہ کرتے ہیں مطلب اندرونی جو ہے برائیاں جو ہوتی ہیں اس کو پاک کرتے ہیں، اور ظاہری اعتبار سے جو ہے وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، ان کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اور طہارت کے تعلق سے فرمایا کہا مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ نماز کی چابی طہارت ہے، مطلب غسل اور پھر وضو، نماز کی چابی طہارت ہے، مطلب اس شخص کی صلاۃ قبول نہیں ہوتی جس کی طہارت درست نہ ہو، تو یہ اس کی شرط ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور فرمایا لا تقبل الصلاۃ
بغیر طہور کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نماز کو تب تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ وضو نہیں کر لیتا، مطلب جب تک کہ وہ پاک نہیں ہو جاتا اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت. اسی طرح تیسری روایت جو صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا الطہور شطر الایمانی، پاکی آدھا ایمان ہے. ٹھیک، تو آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کتنی باتیں شریعت نے پاکی کے تعلق سے بیان کی. اب آئیے پاکی کے طہارت کے کیا اقسام ہیں، صفائی کے کیا اقسام ہیں. تو صفائی طہارت پاکی کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ظاہری اور دوسری قسم اندرونی. یہ دونوں ہی قسم ہمیں یاد رکھی، شریعت یہ دونوں چاہتی ہے ہم اندرونی پاک ہو اور ظاہری پاک ہو. ظاہری پاکیزگی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم غسل سے رہیں، بلا وجہ غسل میں تاخیر نہ کریں. ٹھیک، سہولت ہوتے ہی کر لے، یہ نہیں کہ ابھی کریں گے بعد میں کریں گے، ہو سکتا ہے موقع محل نہ ملے. اسی طرح جو ہے ہم باوضو رہنے کی کوشش کریں، اور نماز تو بہرحال وضو کے بغیر قبول ہی نہیں ہوتی ہے. اپنے کپڑوں کو ہم صاف رکھیں، ہم جہاں رہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اس جگہ کو صاف رکھیں، جہاں عبادتیں کرتے ہیں وہ جگہ ہماری صاف ہو، ہمارے محلے ہماری بستیاں اور ہمارے شہر جو ہے یہ صاف. یہ ہوا ظاہری طہارت. اور اندرونی طہارت میں مراد حسد، کینہ، بغض، تکبر، برائی، گالی دینا، بری باتیں دوسروں کے بارے میں خیال رکھنا. اسی طرح جو ہے برے قبیح جو ہے افکار جس کو کہیں گے، سوچ بھی رکھنا یا ایسے خیالات بھی لانا، ان سے بھی ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، پاک کرنا پڑے گا. تو طہارت کی شریعت میں دو قسمیں ہیں، ایک طہارت جو ظاہری ہوتی ہے اور ایک طہارت جو اندرونی ہوتی ہے. دونوں کی اپنی اہمیت ہے. اندرونی طہارت خراب ہو جائے تو توبہ اس کا ذریعہ ہے صاف کرنے کا، برائی دل میں تھی کچھ تھا توبہ کر لیجئے. ظاہری طہارت خراب ہو تو پھر غسل اور وضو اس کے لیے دو چیزیں مہیا ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، اب آئیے طہارت کن چیزوں سے حاصل ہوتی ہے. طہارت حاصل کرنے کو، پاکی حاصل کرنے کو، اور اب میں ظاہری، میرا جو اب پورا عنوان رہے گا ظاہری پاکی پر ہے. اب جو طہارت حاصل کرنا ہے ہم کو تو وہ کن کن چیزوں سے طہارت ہو سکتی ہے. تو طہارت جو ہے، پاکی جو ہے، صفائی اور ستھرائی جو ہے شریعت میں ہم دو چیزوں سے حاصل کر سکتے ہیں. پہلا پانی اور دوسرا پاک مٹی. صاف پانی یا تو پاک پانی ظاہر سی بات ہے، اور صاف مٹی، پاک مٹی، یہ دو چیزوں سے انسان طہارت حاصل کر سکتا ہے. یاد رکھیے شریعت. ٹھیک، اس کے تعلق سے جو سادہ پانی جس کو ہم کہیں گے یا صاف پانی جس کو ہم کہیں گے، میں سادہ پانی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہوتی جن کو پانی کہا جاتا ہے لیکن وہ پانی ہوتے نہیں. جیسا گلاب کا پانی، پانی تو ہے لیکن گلاب ہے. سادہ پانی اس لیے میں کہہ رہا ہوں، مطلب پانی جو جھیل میں ہو، ندی میں ہو، سمندر کا ہو، بارش کے ذریعے جو آتا ہو، نہروں کے ذریعے جو نکلتا ہو، کنووں سے جو نکلتا ہو، یہ سادہ پانی. اس میں کچھ ملاوٹ ہو جائے تو پھر وہ پانی تو ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ آپ گلاب کا پانی، عطر کا پانی، مطلب کوئی چیز لگ جاتی ہے. سادہ پانی ہونا ایک، اور دوسرا مٹی سے طہارت حاصل ہوتی ہے. پانی کے تعلق سے اللہ رب العزت اپنی قرآن میں فرماتا ہے اور کہتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 48 میں فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا جو پاک ہوتا ہے. اب آسمان سے اترا ہوا پانی جھیل، ندی، نالے جس کو کہیں گے، کنویں اور نہریں اور جھیلوں میں اور سمندر، بحرین تمام جگہ آپ کو مل سکتا ہے. اس پانی سے چونکہ یہ پاک ہے، یہ ہمیں طہارت دے سکتا ہے، یہ ہمیں پاک کر سکتا ہے. یاد رکھیے. ٹھیک، تو پہلی چیز پانی ہے جس سے ہم طہارت حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور بحقی کی جو ہے روایت آپ نے فرمایا پانی پاک کرنے والا ہے، الا یہ کہ اس میں اس کا بو، ذائقہ اور رنگ کسی بری چیز کی وجہ سے بدل جائے. پانی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، سوائے اس کے کہ اس کا رنگ، بو، اور آگے فرماتے ہیں اس کی بو، ذائقہ یا رنگ کسی چیز کے ملاوٹ سے، گندی چیز کی ملاوٹ سے بدل جائے تو تب اس سے وضو یا طہارت حاصل نہیں ہوں گی. ایسا پانی جس کا رنگ مکمل بدل جائے، جو پانی کہلانے لائق نہ ہو، بو تبدیل ہو جائے، مطلب پانی عموماً کوئی بو نہیں دیتا، ایسی تبدیلی آئے جو غیر فطری ہو. جیسا پانی میں گھاس آنے سے ایک بو ہوتی ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، غیر فطری، اتنی کوئی چیز مل جائے کہ اس کی خوشبو تبدیل ہو گئی. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے اس کا جو ہے ذائقہ اگر تبدیل ہو جائے، ذائقہ تبدیل مطلب کوئی چیز کی ملاوٹ ایسی ہو جائے کہ اب وہ پانی کہلانے لائق نہیں. آپ بول سکتے پانی لیکن گندا پانی، گندگی زیادہ ہے اس لیے گندے کا لفظ ساتھ اٹیچ ہو گیا اسے. تو پھر ایسی تین اگر چیزیں بدل جائے تو پھر پانی نہیں رہیں گا اور اس سے طہارت جو ہے نہیں حاصل ہو سکتی. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے، رنگ، بو. اور ایک بات یاد رکھ لیجیے، پانی کو جو ہے جس کی تعداد مقدار بڑی ہو اس کو کوئی گندگی ناپاک نہیں کر سکتی. یہ بات بھی یاد رکھیے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تفصیلات آگے آئیں گی. جیسا کہ آپ ایک جھیل کے کنارے گئے، جس جھیل میں بھینسیں بھی نہا رہی ہے،
انسان بھی نہ رہے، کتے بلی بھی اس میں ہیں، اور لاشیں بھی پڑی ہیں چڑیاؤں کی، کتے بلیوں کی، غلاظت بھی دکھ رہی ہے، لیکن چونکہ وہ جھیل ہے اس میں پانی کی تعداد بہت زیادہ ہے، جس کے بنیاد پر وہ پانی خراب نہیں کہلائیں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلتین سے زیادہ اگر پانی ہو تو اس کو کوئی ناپاک نہیں کر سکتی، سوائے اس کے کہ ناپاکی زیادہ اور پانی کم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ خلتین کا معنی ہے ایک قلہ جو ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ایک ڈرم ہوتا تھا، رنجن ہوتا تھا جس کو قلہ کہتے تھے عربی میں، اور ایک قلے کے اندر 275 لیٹر پانی آتا تھا، تو آپ نے فرمایا خلتین مطلب 2 قلے، مطلب 275 جمع 275 550 لیٹر سے زیادہ اگر پانی ہو جائے تو کوئی چیز اس کو ناپاک نہیں کر سکتی۔ اب بہت سے لوگ سوال کرتے پانی میں چھپلک گر گئی مر گئی تو، لیکن اگر خلتین سے زیادہ ہے ناپاک نہیں ہوتا، 550 لیٹر سے زیادہ ہے پانی ناپاک نہیں، اس لیے کہ یہ پانی کی وہ کوانٹٹی ہے 550 لیٹرز جس کے اندر کوئی چھوٹی موٹی چیز اشیاء گر جائے تو اس سے پورا پانی خراب نہیں ہوتا، چونکہ وہ ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے، وہ چیز سمجھ رہے بات کو، وہ ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے اس کی غلاظت، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال خلتین سے زیادہ پانی ہو تو آپ جیسا جھیل کے کنارے ہیں، اب بھینسیں تو آپ بولتے نہیں بھائی اس میں تو بھینسیں میں وضو نہیں کر سکتا، اب جھیل میں تو میں سمجھتا ہوں خلا تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اتنا زیادہ پانی ہوتا ہے کہ مطلب جس کو کہیں گے تھاؤزنڈز اینڈ ملینس آف لیٹر ہوتا ہے، تو وہاں کیا آپ ناپاکی کا مسئلہ، ہاں ظاہری جو ہے اس کو ہٹا دیجئے، تو اس کے آگے والے حصے میں آپ اپنا وضو کیجئے، جا کر غسل کی ضرورت ہے غسل کیجئے، ٹھیک ہے۔ تو پانی جو ہے پاک کرنے والا ہے، سوائے اس کے کہ اس کی بو، رنگ اور جو ہے اس کا ذائقہ کوئی چیز بدل دے، ٹھیک، مطلب اب خلتین پانی ہے اور اتنی ہی کوانٹٹی میں غلاظت مل گئی جس سے اس کے رنگ بو بدل گیا، تو پھر ضرورت نہیں اس کو استعمال کی، ہوتا ہے نا کبھی ایسا بھی، ٹھیک۔ اب اسی طرح دوسری چیز جس سے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں وہ چیز ہے پاک مٹی، ٹھیک ہے۔ اور پاک مٹی سے مراد یہاں دھول ہے، یاد رکھیے دھول ہے، مٹی یا وہ چیز جو گیلی نہ ہو، چونکہ جب گیلی ہو جائیں گی تو کیچڑ ہو جائیں گا، مٹی نہیں کہلائیں گی وہ چیز، ٹھیک ہے۔ پاک مٹی کا قصد کرو، اور اللہ رب العزت نے اس تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت، زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاک کرنے والی بنائی گئی ہے، زمین اس امت کے لیے سجدہ گاہ اور پاک کرنے والی چیز بنائی گئی ہے۔ اور اس بات کے تعلق سے رسول اللہ نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی جو مجھے دی گئی یا اس امت کو دی گئی جو پچھلی امتوں میں نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز یہ کہ میرے امت کے لیے مٹی کو باعث طہارت بنا دیا گیا، پچھلی امتوں میں کچھ بھی ہو جائے آپ کو وضو فرض تھا، پانی کے ذریعے غسل اور وضو کرنا فرض تھا، مٹی کا نہیں تھا۔ اور دوسری چیز جو میری امت کو دی گئی جو پچھلی امتوں میں نہیں تھی وہ یہ تھی کہ میری امت کے لیے ساری زمین سجدہ گاہ بنائی گئی، اور پچھلی امتوں کے لیے ایک مخصوص مقام اللہ طے کرتا تھا اور وہیں آ کے نماز پڑھنا پڑتی تھی، ساری زمین۔ ایک تیسری روایت آپ نے فرمایا کہ بیت الخلاء اور قبرستانوں کو چھوڑ کر ہر جگہ جو ہے نماز ہو سکتی ہے، ورنہ پوری زمین بولے تو آپ قبرستان میں بھی کھڑے ہو جائیں گے جا کر، نہیں، بیت الخلاء اور قبرستان چھوڑ کر باقی تمام جگہوں پر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ 2 فضیلتیں اس امت کو دی گئی جو پچھلی امتوں میں نہیں تھی، کہ ایک مٹی کو ذریعہ طہارت بنایا گیا، اور دوسرا پوری زمین سجدہ گاہ ہمارے لیے بنا دی گئی کہ جہاں مسلمان کو وقت نماز ہو صلاۃ کھڑے ہو جائے، بس نماز پڑھ لے وضو کر کے۔ دوسرا اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر اس کی 43 میں، اور فرمایا فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے بیویوں سے ملا ہو، رفع حاجت پیشاب پیخانے کو جا کر آیا ہو، اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فلم تجدوا ماء، پھر تم کو پانی نہ ملے تو پھر کیا کرو، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر تم پاک مٹی کا قصد کرو، صعیدا طیبا کا لفظ یاد رکھیے۔ اور پاک مٹی وہی ہوتی ہے جو سوکھی ہوتی ہے، گیلی مٹی پر شک ہے کہ کس چیز کی وجہ سے وہ گیلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پاک مٹی سے مراد سوکھی ہوئی مٹی، اور مٹی ہو یاد رکھیے، آپ پتھر پر ہاتھ مار لیں گے، آپ ریت پر ہاتھ مار لیں گے، ٹھیک ہے، اور سب سے بہترین ذریعہ ہے آپ سوکھی مٹی لائے، سوکھی مٹی پاکی ہوتی کبھی بھی، چھان لے، جو مٹی نکلی وہ بہترین ہو جائیں گے، یا کچھ نہ ہو تو گھروں میں دھول جمع ہوتی جس جگہ، دھول پر آپ کو ہاتھ مارنا پڑیں گا، اس لیے کہ وہاں مٹی ہوتی، ٹھیک ہے، مٹی پر ہاتھ مارنا انشاءاللہ طریقہ آگے لوں گا میں، غسل کا، وضو کا اور تیمم کا، اس میں تفصیلات آئیں گی، لیکن طہارت 2 چیزوں سے اس امت کو حاصل ہوتی ہے، پہلا پانی سے، ٹھیک ہے، اور دوسرا پاک مٹی سے، پاک پانی، سادہ پانی، پاک مٹی سے ہمارا جو ہے تیمم ہوتا ہے۔ کیچڑ پہ یاد رکھیے اعتماد نہیں کر سکتے ہم، اس لیے کہ وہ گیلا ہوتا ہے۔ اسی طرح تیمم کے تعلق سے جو لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ جیسا آپ مثال کے طور پر نماز کا وقت ہوا، پانی نہیں ملا، تیمم کے لیے آپ گئے، آپ نے تیمم کر لیا، آپ تیمم کر کے آ گئے، نماز وہ ہو گئی، اس کے بعد آپ کو پانی میسر آ گیا، تو لوگ سمجھتے ہیں یار پچھلی نماز نہیں ہوں گی اپنی، اب پھر سے نماز کے لیے چلو وضو کر لو، تیمم کر لو۔ دیکھیے
ایسا نہیں ہے. جو عبادت جس حالت میں ہو گئی وہ ہو گئی. مثال کے طور پر کل تک میں زکوٰۃ کا لائق نہیں تھا, میرا نصاب کو مال نہیں پہنچتا تھا, اب یہ سال پہنچا تو کیا میں پچھلے سال کا بھی ارادہ کر لوں کہ نہیں پچھلا بھی دے دیتا ہوں یار کچھ نکال کے؟ ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. آپ تب جس حالت میں تھے اس حالت کو شریعت کاؤنٹ کرتی ہے آپ کی. تو اب جب جس حالت میں آپ نماز کے لیے جا رہے تھے تب پانی نہیں ملا, آپ نے تیمم کر لیا, آپ کی وہ نماز ہو گئی, آپ دہرانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری کا ایک واقعہ ہے کہ جو ہے معاف کرنا ترمذی کی روایت ہے, کچھ صحابہ کو یہ ہوا کہ کیا جب ہم تیمم سے وضو کر لیتے ہیں, مطلب طہارت حاصل کر لیتے ہیں, نماز وماز پڑھ لیتے ہیں, تو اس کے بعد پانی مل جائے تو کیا پھر ہم کو دہرانا پڑے گا؟ جیسا 2-4 دن ہو گیا عرب کا اس ماحول میں, 2-4 دن ہو سکتا پانی نہ ملے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات صحابہ کی سنی آئی تو آپ نے کہا اور فرمایا, پاک مٹی مسلمانوں کے لیے وضو ہے, پاک مٹی مسلمانوں کے لیے وضو ہے, چاہے 10 سال پانی نہ ملے. مطلب تیمم مکمل قائم مقام ہے وضو کا. 10 سال تک بھی اگر پانی نہ ملے اور تم کو تیمم کرنا پڑے تو تمہاری نماز درست ہے. یہ امپورٹنس, اہمیت بتانے کے لیے ہوتا نا. آپ بولتے ہیں نا 10 سیو جی, سینکڑوں ہزاروں لوگ تھے, تو ایگزیکٹلی 1000 نہیں ہوتے ہوں, ایک پیمانہ ہوتا ہے رفلی بتانے کے لیے. تو آپ نے کہا 10 سال بھی, کہ تو صحابہ گھبرا رہے تھے کہ اب ہم سفر کو 3-4 دن تھے, اب پانی نہیں ملا, تو کیا شہر میں آنے کے بعد پانی ملنے کا وضو کر کے پھر سے پوری نمازیں پڑھے؟ تو اس پہ آپ سے فرما رہے ہیں کہ تیمم مسلمانوں کے لیے وضو کا قائم مقام ہے, بدل ہے. چاہے 10 سال پانی نہ ملے, مطلب 10 سال تک بھی ایسی نماز پڑھے تو تمہاری نماز درست ہے. جب پانی حاصل ہو جائے تو اپنے جسم کو اس سے صاف کر لیا کرو, اور جب پانی مل جائے تو اپنے جسم کو اس سے صاف کر لیا کرو. اس سے مراد یہ کہ سمجھ لیجئے مجھے, اور یہ ایک بات اور یاد رکھیے, تیمم کا وضو اور تیمم کا غسل دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے. غسل کے لیے بھی تیمم کیا جاتا ہے اور وضو کے لیے بھی تیمم کیا جاتا ہے. اس کے دونوں کو الگ ٹائپ نہیں ہے کہ غسل کا تیمم الگ اور وضو کے لیے الگ. ٹھیک ہے, تو آپ سمجھ لیجئے مجھے غسل کی ضرورت تھی تو میں نے تیمم کر کے نمازیں پڑھ لی, سفر پہ تھا میں. اب جب آ گیا ہوں جہاں پانی مجھے میسر ہے تو اس کے بعد میں اپنے آپ کو نہانا آپ ضروری ہے میرے لیے, کیونکہ اگلی نمازیں پڑھنا ہے, اس کے لیے مجھے وضو ضروری ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ فرما رہے ہیں کہ جب پھر پانی مل جائے تو اپنے آپ کو پاک کر لو. مطلب جو چیز کی وجہ سے تمہیں تیمم کی مجبوری تھی, یا پانی نہیں تھا, یا ضرورت تھی وضو یا غسل کی اور پانی نہیں ملا, تو آپ پاک کر لو اپنے آپ کو. لیکن اس کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ آپ پھر پاک کر کے پوری نماز دہرائے. جو ہو گئی اس میں ہو گئی. جیسا کہ میں مثال دوں گا, تیمم ایک اسٹیپنی ہے گاڑی کی, تیمم گاڑی کا اسپیئر ویل ہے ایک, سمجھے. اگر آپ کے مین ویل پنکچر ہو جائے, گاڑی کا جو اصل ٹائر ہے, اور آپ نے اسپیئر ویل اسٹیپنی لگا دی گاڑی کو, اور آپ نے اس پہ سفر کیا, سمجھ لیجیے 100 کلومیٹر, تو 100 کلومیٹر وہ سفر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا. لیکن 100 کلومیٹر کے بعد جب آپ کو دکان مل جاتی ہے, آپ فوراً اپنے ریل ٹائر کا پنکچر بناتے اور اس پہ لگا دیتے ہیں. تو کوئی یہ بولے گا نہیں وہ 100 کلومیٹر سفر نہیں, اور پھر واپس جا کے آئیں گے اپنے اصل ٹائر پہ. ضرورت ہی نہیں ہے, ضرورت ہی نہیں ہے اس کی, اس لیے کہ سفر ہو گیا. اسی طرح تیمم بھی ایک مجبوری کی چیز ہے جو استعمال کی جاتی ہے, لیکن مجبوری کے استعمال کا ہرگز معنی ہی نہیں کہ وہ استعمال کی مجبوری میں استعمال درست نہیں تھا اس کا. وہ کام ہو گیا, وہ عبادت آپ کی ہوگی, اب ضرورت نہیں اس کو کرنے. سمجھ گئے آپ بات؟ اور تیمم جو ہے انشاءاللہ مسائل آئیں گے, یہ ضروری نہیں کہ پانی کی غیر موجودگی میں ہی ہو. یہ بیمار کے لیے پانی کی موجودگی میں بھی جو ہے وجہ بن سکتا ہے. بیمار انسان پانی شاید ڈاکٹر نے کہا لگا نہیں سکتے, یا پانی لگانے سے خدشہ ہے کہ جان چلی جائے, زخم بڑھ جائے, جس سے اور بھاری نقصان مالی اور جانی ہو, تو بہرحال ہو سکتا ہے اس میں بھی آپ تیمم کریں. پانی تو ہے, جسم ساتھ نہیں دیتا, پانی تو ہے, صحت ساتھ نہیں دیتی, تو کیا کریں گے. ٹھیک. اسی تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ, سخت ٹھنڈی تھی اور ایسی جاڑے کی رات تھی اور آپ بیمار تھے کہ اگر غسل کرتے اور غسل کی ضرورت تھی آپ کو, تو امکان تھا کہ آپ کو ڈر تھا کہ مر جاؤں گا. مطلب بیمار زیادہ تھے, اور عرب کی اس سردی کو آپ اندازہ لگائیے, وہ ہماری سردی جیسی نہیں ہوتی, بہت سخت سردیاں ہوتی ہے, تو آپ ڈر رہے تھے کہ کہیں امکان نہ, تو آپ نے اس معاملے میں جو ہے تیمم کر لیا. انشاءاللہ مسائل اس کے آگے آئیں گے. ٹھیک. اب آئیے, نجاست جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, گندگی کیا ہوتی ہے. تو گندگی دیکھیے, ہر وہ چیز جو, یا نجاست کے اقسام جس کو کہیں گے ہم, وہ ہوتی ہے جو انسانی جسم سے نکلتی ہے, جس کو عام زبان میں کہوں گا پیشاب اور پیخانے کے ذریعے سے نکلنے والی چیز نجاست ہے, یا آپ کو ناپاک کر دیتی ہے. دونوں باتیں ہوتی ہیں. کچھ چیزوں کا نکلنا, یا وہ چیز خود بذات ناپاک ہوتی ہے, اور کچھ چیزوں سے نکلنے سے جسم ناپاک ہوتا ہے. پورے اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ناپاک ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو پیشاب اور پیخانے کے ذریعے سے کوئی چیز نکل جائے, یہ ناپاکی ہے.
اسی طرح خون اور پیپ کا جسم سے نکلنا یہ ناپاکی ہے، ٹھیک. اسی طرح جو ہے حرام جانوروں کے پیشاب پیخانہ یہ ناپاکی ہے. حرام جانوروں کا گوبر یا لیت جو سوکھا ہوا بھی ہو یہ ناپاکی ہے. ان کی جلد، ان کے جسم سے نکلی ہوئی چمڑیاں وہ ناپاک ہے. ہاں حلال جانوروں کی جلدیں جن کو رنگت دے دی جاتی، صاف کیا جاتا ہے، وہ تو حلال استعمال، لیکن حرام جانور کی تو یہ تمام چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں یہ پلید ہے اور ناپاکی ہے. تو ان کے نکلنے سے ہمارے لیے اس کو دھونا، صاف کرنا واجب ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو کہ خون نکل گیا، پیپ نکل رہا ہے تو یہ ناپاکی ہے. اب آپ کے لیے طہارت مطلب اس کو صاف کرنا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وضو غسل ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ ناپاکی ہے، اس کو ضائع کرنا پڑے گا. حرام جانوروں کی پیشاب یا پیخانہ جسم پہ لگ جائے، اب آپ کو صاف کرنا ہوگا، اس لیے کہ وہ ناپاکی ہے. سمجھ رہا؟ یا شرمگاہ سے دونوں طرف سے کچھ نکل جائے تو ناپاکی ہے، اب اس کو آپ کو صاف کرنا ہوگا. کچھ کے نکلنے سے غسل ٹوٹتا ہے اور کچھ کے نکلنے سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، ٹھیک. تو یہ ناپاکیاں ہیں، ٹھیک. تو یہ تمام چیزیں ناپاکی میں شمار ہو سکتی ہیں. اسی طرح اب جب طہارت کی ہم بات کر رہے ہیں تو اب رفع حاجت، پیشاب یا پیخانے کو جانے کی کچھ مسائل بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، کچھ باتیں، تاکہ وہاں بھی طہارت کرنا ہے تو طہارت کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے اور پھر اس کو کیسے کیا جاتا ہے. میں دونوں باتیں رہوں. جیسے میں نے وضو کی بات کی تو وضو ٹوٹنے کے بعد کب ٹوٹتے ہیں؟ تو رفع حاجت سب سے ایک عام چیز ہے، پیشاب پیخانے کو جانا سب سے بنیادی وجہ ہے ہمارے وضو کے ٹوٹنے کی. پھر میں غسل کا جب مسئلہ لوں گا تو پھر غسل کب ٹوٹتا ہے اور پھر اس کا طریقہ، اور وضو کب ٹوٹتا ہے اور پھر اس کا طریقہ، وہ انشاءاللہ ایک کے بعد ایک آتا جائیں گا. تو اب نجاست کو زائل، نجاست کو نکالنے کے لیے جو ہے رفع حاجت ہمارے لیے ضرورت پڑتی ہے. جسم سے پیشاب پیخانہ جو نکلتا ہے یہ ہمارے جسم کی صحت کی تندرستی کے لیے ضروری بھی ہے، لیکن اس کے نکلنے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یاد رکھیے. تب ان کے کیا ادب ہے اور ان میں کیسی طہارت لی جائے، اس کے بعد غسل، اور اس کے بعد انشاءاللہ اور بھی چیزیں میں رکھوں گا آپ کے سامنے. آئیے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے رفع حاجت، پیشاب یا پیخانے کو آپ کو جانا ہے، قضاء حاجت جس کو کہیں گے، تو کن باتوں کو ذہن میں رکھنا آپ کے اور میرے لیے ضروری ہے. ورنہ ان چیزوں میں ہم بڑی بد احتیاطی کرتے ہیں اور بہت ساری گندگی اور پتہ نہیں کیا کیا مسئلے، بیماریاں اور پریشانیاں یہ صرف ان چیزوں کو احتیاط نہیں کرنے سے ہوتی. معلوم آپ کو، ہاتھ بغیر دھوئے کے کھانا کھا لے رہے ہیں، پیشاب پیخانے میں پانی کی کوئی تمیز نہیں ہے، نہیں ہم تو فلاں کلچر سے متاثر ہے تو کوئی کاغذ استعمال کر رہا ہے نا، کوئی فلاں چیز استعمال کر رہا ہے. پانی میں نے کیوں کہا پانی اور مٹی صرف دو چیزیں پاک کر سکتی ہے، مطلب آپ کاغذ مت لائیے بیچ میں، آپ دوسری چیزیں مت لائیے بیچ میں، آپ اصل یہی بنیاد ہے. لیکن ہم بھائی فلاں کلچر سے متاثر ہے تو ہمارے لیے تو پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم پانی کو بچانے کو آپ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ جس نے اس دنیا کو بنایا اس نے کسی حکمت کے ساتھ ہی یہ تمام احکامات ہم کو اور آپ کو دیے، ٹھیک ہے. تو ہمیں ان چیزوں کی فکر کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں جو اللہ کا ذمہ ہے، ہم وہ فکر کریں اپنے اعمال کی جو ہمارا ذمہ ہے، ٹھیک. تو بہرحال تو اس چیز کو وہ کرے. تو کیا چیزیں ہمارے ذہن میں ہو جب رفع حاجت کے لیے جائے، جب بیٹھے اور جب نکلے. 3 حصوں میں بات رکھوں گا آپ کے سامنے. جاتے وقت کی کیا احتیاط ذہن میں ہوں گی، بیٹھتے وقت کیا احتیاطیں ذہن میں ہوں گی، واپس آتے وقت کیا احتیاطیں ذہن میں ہوں گی. کچھ باتیں ہو سکتی ہے ایسا لگے کہ یار یہ تو تھوڑی بے شرمی ہے، بے شرمی نہیں ہے، یہ علم ہے اور یہ ضرورت ہے، یہ واجبات کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. بہرحال چلیے آئیے. تو سب سے پہلی چیز کہ انسان جب رفع حاجت کو جائے، پیشاب یا پیخانے کے لیے جائے تو انسانی نظروں سے دور جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے روایت میں آتا ہے جب آپ رفع حاجت کو جاتے تو بہت دور جاتے کہ ہم میں سے کوئی بھی آپ کو دیکھ نہیں پاتا. ایک روایت میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ بیت الخلاء کو جاتے، پیشاب یا پیخانے کی حاجت کو جاتے تو میں پانی لے جایا کرتا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت دور جاتا، ایک مقام کے بعد رسول اللہ مجھ سے پانی لے کے میری نظروں سے بھی دور چلے جاتے، مطلب دونوں انسانی نظروں سے دور، اور پھر رسول اللہ اس شخص چونکہ وہ ساتھ چلتے آپ وسلم کے حفاظت کے لیے، دیکھنے کے لیے، پانی دینے کے لیے، پھر آپ وسلم اس سے اور دور چلے جاتے، اتنے دور کہ ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے گئے، جیسا کہ آپ کی عادت اور سنت تھی، بہت دور نظروں سے چلے گئے، بڑی تیز آوازیں آنا شروع ہوئی، ہم سب گھبرا گئے کیا بات ہے. کچھ لوگ دوڑتے ہوئے یہاں آ گئے کہ بھائی کیا بات ہے رسول اللہ کہاں ہیں، آوازیں آ رہی بہت، اور ہم کو ڈر ہوا کہ دشمن نے حملہ نہ کر دیا ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو. لیکن ہمت تو کسی کی بھی نہیں ہو رہی تھی کہ آگے بڑھے، چونکہ رسول اللہ نے آواز ہم کو نہیں دی کیا ہو، اور ہم گھبراتے رہے. تھوڑی دیر بعد جب رکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہوئے دیکھے. ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم تو بڑے گھبرا گئے تھے، کچھ آوازیں ہم نے سنی، ہم کو ڈر لگنے لگا کہ آپ کے ساتھ کچھ ہو نہ گیا ہو. تو آپ نے کہا کہ نہیں ایسا مسئلہ نہیں تھا. جب میں رفع حاجت کے لیے گیا تو جنوں کے 2 گروہوں میں لڑائی ہو گئی، جو کافر اور جو مومن تھے، اور دونوں میرے پاس آئے اور کہا آپ صلح کروا دیجئے. اور ہم لوگوں کو ڈسپیوٹ جگہ کے اوپر تھا، ایریے پر تھا کہ فیصلہ کر دیجئے کون کہاں رہیں گا. آپ نے کہا میں نے پھر دونوں میں فیصلہ کر دیا اور دونوں نے میری بات کو قبول کر لیا. اور میں نے مومن جنوں سے کہا کہ تم جو ہے پہاڑوں کے دروں میں جا کر رہو، ٹھیک.
یا اونچے مقامات پر رہو، مطلب پہاڑ کے جو علاقے ہوتے پہاڑی، اور جو کافر جن تھے ان سے کہہ دیا کہ تم غیر آباد سمندری ٹاپوؤں میں جا کے رہو، اور دونوں نے میری بات کو قبول کر لیا۔ بات سمجھ رہے؟ تو یہاں بھی راوی کیا کہتے ہیں، رسول اللہ بہت دور چلے گئے تھے، ہم دیکھ نہیں پا رہے تھے، ہمیں آوازیں، ہم ڈر رہے تھے، لیکن رسول اللہ پتہ تھا اتنے دور جاتے تھے، ہو سکتا ہے بھاگنے تک وہاں پہنچ بھی نہ سکیں، تو سوچا کہ انتظار کرنا زیادہ بہتر ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو انسانی نظروں سے دور جانا ہے آپ کو، جب بھی آپ کو وہ کرنا ہے۔ یہ بات تب کے لیے لاگو ہوں گی جب آپ کھلے میں کر رہے ہیں، بند کے لیے لاگو نہیں، ورنہ بند اس میں بھی آپ دور کسی علاقے میں جائیں گے، وہاں ضرورت ہی نہیں، بند ہے۔ اور آج کل الحمدللہ ہم شہروں میں رہتے ہیں اور بند ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کبھی مجبوری آ جائے جنگل میں تو یاد رکھیے اس کے لیے ہوں گا، ورنہ آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں سڑک سے آپ ہائی وے سے گاڑیاں چلا رہے ہیں اور لوگ انسانوں کی طرف منہ کر کے رفع حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے۔ کم از کم اتنی حیا تو ہونا چاہیے کہ پیٹ کر لے آدمی، مجبور ہوتا ہے نا، مجبوری یہ سمجھو جانے تک چھوٹ جا رہا تھا تو وہیں بیٹھ گیا راستے پر، مطلب گاڑیاں جا رہی ہے اور اس ہائی وے کی طرف گاڑیوں کو دیکھتے دیکھتے رفع حاجت کے لیے کھڑا یا بیٹھا ہے۔ سمجھ رہا بات؟ تو کیسی مطلب گھنونی بات ہے، کتنی بے شرمی کی بات ہے، مطلب شرم و حیا کا تقاضا انسانیت بھولتی جا رہی ہے، اور پھر وہی جانور اور جس کو ہم کہیں گے اینیمل انسٹنکٹ اپنے اندر واپس جگا رہی ہے، جو جانوروں کی خصلت کہیں گے، ننگا ہونا، جسموں کو دکھانا، یہ آدم کی اولاد اور آدم کی اور انسانوں کی فطرت نہیں ننگا ہونا، یاد رکھیں، اس کا فطری تقاضا ہی نہیں یاد رکھیں، سمجھا؟ تو یہ بات یاد رکھیے، ورنہ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے چوراہوں پر بیچ میں کھڑے رہ کے بس شروع ہے، اور ہر کوئی دیکھ رہا آس پاس سے، اور لوگ اپنی نظریں بچا کے جا رہے ہیں، ان کو کوئی شرم نہیں آ رہی۔ سمجھ رہے آپ؟ چوراہوں پر، نکڑوں پر کھڑے رہ کے طہارت ہو رہی ہے۔ کم از کم اگر ایسی ضرورت تھی تو کہیں دور جاتے، نکڑ چوراہوں پر، لوگوں کے گھروں کو طہارت کا مقام بنا دیا آپ نے۔ ایک جگہ سے میں گھر سے میرا گزر ہوا تو وہاں اوپر لکھا ہوا تھا، یہاں دیکھو گدھا مت رہا ہے، بڑا ایسا بورڈ لگا ہوا تھا، اور نیچے 2 آدمی پیشاب کرتے کھڑے تھے۔ میں نے کہا ماشاء اللہ، وہاں انہوں نے لکھ دیا، چونکہ ان کے گھر کے پاس لوگ پیشاب کر رہے تھے، اتنا تنگ کر دیا تو انہوں نے وہاں لکھ دیا تھا تاکہ کم از کم وہ لوگ ذلیل تو ہو کہ دیکھو گدھا مت رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد بھی لوگوں کو شرم نہیں، کھڑے ہیں وہاں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو بہت احتیاط کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو نظروں سے دور جانا، یہ عام زبان میں کہوں گا، اپنے گھروں میں ہے تو دروازوں کا مکمل بند ہونا اس میں جا کے، تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے، کوئی آ نہ جائے، ٹھیک۔ چلیے دوسری چیز کا لحاظ، اس حالت میں کوئی ایسی چیز ساتھ نہ رکھے جس پہ اللہ کا ذکر یا اللہ کا نام واضح لکھا ہو۔ جیسے کہ ایک روایت میں آتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انگوٹھی تھی جو کھلی باہر آپ پہنتے تھے، جسے محمد رسول اللہ لکھا تھا، جو مہر تھی آپ کی، اسٹیمپ تھا، جو بادشاہوں کو آپ خطوط لکھتے، لیٹرز لکھتے تو اس پر مارا جاتا، تو وہ آپ اتار دیا کرتے تھے۔ تو اس سے علماء لکھتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز جو ظاہری اللہ کا نام یا ذکر ہو، جیسا آپ کے پاس مصحف ہے، جیب میں قرآن ہے، آپ پڑھنے کے عادی ہے، تو وہ نہیں لے جا سکتے آپ۔ رہا معاملہ وہ قرآن جو الیکٹرانک فارم میں موبائل، آئی پاڈز یا دوسری چیزوں میں ہے، وہ الگ چیز ہے، اس کی حرمت قرآن جیسی نہیں ہے، لیکن جو مصحف ہوتا ہے، پیج وائز جو قرآن ہوتا ہے، اس کی بڑی حرمت ہے، اس کو تو نہیں لے جا سکتے۔ وہ الیکٹرانک فارم میں ہے، کہ تو اگر کوئی موبائل گر گیا اس میں قرآن ہے تو آپ یہ نہیں بولتے قرآن گرا، موبائل گرا، لیکن قرآن جو مصحف پیپر میں ہوتا ہے، بک بائنڈیڈ بک میں ہوتا ہے، اس کی بڑی حرمت ہے، یاد رکھیے، تو اس کو نہیں لے جا سکتے آپ۔ یا کوئی بھی اس چیز پہ کھلا اللہ کا نام لکھا ہو، اور رسول اللہ جو پہنتے ہیں وہ مہر پہنتے تھے، اب خواہ لوگ آیت الکرسی لٹکا لیتے ہیں، اللہ کے نام کے کڑے ڈال لیتے ہیں، یہ ضرورت نہیں، تو تعویذات تھے، اور یہ یاد رکھیے شریعتاً درست نہیں، حرام ہے بہرحال۔ تو ایسا کوئی چیز اس پہ ذکر نہ لے جائے۔ تیسری چیز، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت جو ہے اپنا الٹا پاؤں اندر ڈالے، پہلے دایاں پاؤں الٹا، لیفٹ لیگ ڈالے آپ پہلے، اور مسجد میں داخل ہوتے وقت سیدھا ڈالے۔ تو یہاں الٹا یاد رکھیے، بہت سے لوگ بس طہارت کو تو جانا ہے، کیا پرواہ کون سا پیر جا رہا ہے، بس جانا ہے۔ یہ سنت کا بھی اہتمام کرے، اس سے کیا فائدے ہو سکتے ہیں دنیاوی اعتبار سے واللہ عالم، لیکن ہم اس کے فائدے اٹھا رہے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اگر بنانے والا اتنا حکیم ہو تو آپ اعتماد کر لیتے ہیں، بھائی یہ دوا ہے، اس میں کیا پتہ ہے کہ آپ کو نہیں، پھر کیوں کھا رہے؟ نہیں، وہ حکیم صاحب نے دیے، وہ بہت ہوشیار ہے، انہوں نے اگر دیے ہوں گے تو فائدہ ہوگا۔ تو رب نے جب کہہ دیا، اس کے رسول کے ذریعے بتا دیا، تو بس کر لیجیے عمل، فائدے کیا ہے آپ اٹھاتے رہیں گے، سمجھ میں آؤ نہ ہو، لیکن سائنسی اس کے کچھ نہ کچھ فائدے، کہ تو اسلام نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا اور جو آپ نے کر کے بتایا، وہ کام کبھی بھی انسانی نفع کے لیے، انسانی فائدے کے، اور جو کام آپ نے نہیں کیا اور شریعت نے اس کو حرام قرار دیا، وہ کبھی بھی نقصان کے لیے انسانی، وہ اس کو فائدہ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے، کر لیجیے عمل بس۔ تو الٹا پیر ڈالیے سب سے پہلے، سیدھا پیر مت ڈالیے، ٹھیک ہے، الٹا پیر آپ ڈالیں گے، اور الٹا پیر جب آپ ڈالیں گے تو ڈالنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں گے، بسم اللہ، ٹھیک ہے، یہ دعا ہے جو بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہے، اور بہت چھوٹی سی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث،
اے اللہ میں تجھ سے، بسم اللہ اللہ کے نام سے، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں خبث اور خبائث سے، مطلب وہ جنوں سے جو انتہائی قسم کے غلیظ جن ہوتے ہیں اور جو انسانوں کو جب وہ ننگے ہوتے ہیں پیشاب یا پیخانے کی حاجت کو جاتے تب تاڑتے ہیں، تب تکلیف پہنچاتے، تب ایذا دیتے ہیں، تو میں پناہ مانگتا ہوں ایسے جن سے، خبث اور خبائث ان کی مذکر مؤنث سے، مذکر خبث اور مؤنث جو خبائث، ان دونوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ٹھیک، کتنی آسان اور چھوٹی سی دعا ہے۔ لیفٹ لیگ ڈالیں گے اور اس سے پہلے دعا پڑھتے ہوئے آپ داخل ہوں گے۔ اگر آپ داخل ہو گئے اور پھر یاد آئے دعا بھول گیا تو آپ دل میں آپ پڑھ لیں گے، کیونکہ زبان سے ادا کرنا تو حرام ہو جائے گا بیت الخلاء میں آپ، لیکن دل کے معاملے کو اللہ پکڑ نہیں کرتا ہے۔ جو خیالات دل میں آتے ہیں اللہ پکڑ نہیں کرتا، لیکن ایک اچھا خیال یہ دعا ہی آئیں گی نا، تو دل میں پھر کر لیجیے۔ ہوتا ہے بہت سے لوگ جا کے اور کیا کروں، تو دل میں آپ، زبان پہ لانا تو حرام ہے آپ کے لیے کیونکہ آپ بیت الخلاء میں وہاں نہیں ہو سکتا، آپ دل میں آپ پڑھ لیجیے، ٹھیک ہے، تو آپ دل میں پڑھیں گے اس وقت، لیکن آپ زبان سے ادا کرتے پہلے اندر جو ہے داخل ہوں گے۔ اسی طرح چوتھی چیز، زمین سے قریب ہونے سے پہلے اپنے کپڑے کو نیچے یا اوپر نہ کریں۔ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، کچھ جگہ کپڑے لمبے ہوتے ہیں تو اوپر کرنا پڑتا ہے بیت الخلاء کو بیٹھنے کے لیے، اور کچھ جگہ کپڑے نیچے کرنا پڑتا ہے بیت الخلاء میں بیٹھنے کے لیے، ڈیپینڈ ہے کلچر کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے کیا لوگ پہنتے ہیں۔ اگر کسی نے سوپ پہن رکھا ہو لمبا جو جھبا ہوتا ہے اب تو وہ اوپر کریں گا، لیکن وہیں کسی نے پینٹ پہنا ہو تو نیچے کریں گا۔ تو میں دونوں باتیں کہوں گا، اوپر یا نیچے کرنے سے پہلے اتنے جھک جائے کہ اگر امکان ہو کہ کہیں سے نظریں پڑتی ہو، چونکہ کچھ جگہ سمجھ لیجیے بیت الخلاء گاؤں میں آپ چلے جائیے 4 فٹ کی دیوار ہوتی ہے بیت الخلاء کی، سمجھ رہے ہیں، یا 3 فٹ کی دیوار ہوتی ہے، نیچے بیٹھ جائے تو نہیں دکھیں گا، ٹھیک ہے، یا کچھ علاقوں میں آپ جائیے بیت الخلاء کو صرف 3 فٹ کا دروازہ رہتا، ٹھیک، پھر آپ وہاں کیا کریں گے، آپ نے مجبوریاں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں آپ کے پاس، چارہ ہی نہیں، ایسی مجبوریاں آ سکتی، جیسا مثال کے طور پر آپ کسی جیل میں چلے جائیے، یا جیل میں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا تو بیت الخلاء صرف 3 فٹ کے ہوتے دروازے، کیونکہ قیدیوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا کسی بھی حال میں، ان کو بند نہیں، مطلب ایسا نہیں چھوڑا جاتا جہاں وہ بند ہو کر کچھ پلان کر سکتے ہیں، کچھ منصوبے کر سکتے ہیں۔ اور بیت الخلاء میں کیا کرتے ہیں، عموماً وہ نیچے کا کھود دیتے ہیں، اور اگر بڑے راستے ہو تو نکل کے پھنس جاتے ہیں، نیچے ٹنلز ہوتے ہیں نا، پانی جس سے بہتا ہے گندا، ہمارے پاس چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں لیکن کچھ علاقوں میں بڑے بڑے ٹنلز ہوتے ہیں جس میں پانی سیدھا گرتا ہے اور راستے انسان چل سکتے ہیں ان ڈرینیجز کے اندر، سمجھ رہے ہیں بات، تو کھلا نہیں چھوڑا جاتا، 3 فٹ کے ہوتے تاکہ دکھتے رہے کون اندر، مجبوریاں ہو سکتی، یا آپ نظروں سے دور تو چلے گئے لیکن کچھ عمارتیں ہیں جو دیکھ سکتے ہیں لوگ، اونچی عمارتیں ہیں، اب کتنے دور جائیں گا آدمی، کہاں تک بھاگیں گا، ٹھیک، تو پھر اس کا احتیاط ضرور ہو کہ کسی کی نظریں آپ کی شرمگاہ پہ نہیں پڑے، اس لیے کہ شرمگاہ کو چھپانا ایک مسلمان کے لیے فرض ہے، اس کا دکھانا ایک مسلمان کے لیے حرام ہے، ٹھیک ہے، تو بہرحال اتنا آپ احتیاط کریں کوئی آپ کی شرمگاہ نہ دیکھ پائے۔ اسی طرح 5ویں چیز، ٹھیک ہے، جب ہم پیشاب یا پیخانے کے لیے بیٹھیں گے اور کھلے میں اگر ہو تو ہمارا چہرہ اور پیٹھ دونوں قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جب بیت الخلاء کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارا چہرہ اور پیٹھ دونوں قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر بند ہے، جیسا آج کل ہمارے گھروں میں بند ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی معنی نہیں، اس کا قبلہ اور اس کا کوئی جو ہے کوئی اہمیت نہیں، لیکن اگر کھلے میں ہیں آپ، اوپن اسپیس میں آپ جا رہے ہیں، تو تب آپ کو یہ بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ میرا چہرہ اور پیٹھ قبلے کی طرف نہ ہو۔ لیکن جب آپ بند میں ہیں، جیسا آج 4 دیواریوں ہمارے بیت الخلاء ہوتے ہیں، تو بند بیت الخلاء میں اس کا کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، لیکن کھلے اگر ایریا میں جا رہے ہو تو اس کا ضرور احتیاط کرے کہ چہرہ اور پیٹھ دونوں بیت جو ہے پیشاب پیخانے وقت نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت، آپ نے فرمایا، لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، کہ قبلے کی طرف منہ بھی نہ کرو اور قبلے کی طرف پیٹھ دبر اپنی پیٹھ بھی نہ کرو، بغائطی او بول، جب تم پیشاب یا پیخانے کو جاؤ تو نہ اپنا چہرہ نہ اپنا پیٹھ قبلے کے رخ کرو کھلے میں۔ لیکن بند میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بند بیت الخلاء میں تھے، لیکن اس کو چھت نہیں تھی، اس کو اوپر چھت نہیں تھی، جس کی وجہ سے جب آپ اٹھ رہے تھے بیت الخلاء کے بعد تو اٹھتے وقت میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ قبلے کی طرف تھا، تو اس سے پتہ چلا بند اس میں قبلے کی طرف ہونے سے کوئی حرج نہیں، لیکن کھلے اس میں قبلے کی طرف چہرہ اور منہ دونوں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے زیادہ، بہت سے لوگ گھروں کے اندر وہ ہوتے ہیں، اور بیت الخلاء بٹھانا ہے، بھانڈا بٹھانا WC، تو وہ بولتے ہیں اب قبلہ ہی آ رہا، ڈائریکشن ہے، جگہ نہیں ہے گھر میں، کیا کرنا، تو بند اس کے لیے یہ اصول نہیں ہے، کھلے اس میں تو بالکل آپ کو اس کی احتیاط کرنا پڑیں گے، ٹھیک۔ اسی طرح 6ٹھی چیز جو آپ یاد رکھیں گے وہ یہ ہے، اس کام کے لیے لوگوں کے راستے، سائے دار درخت یا پانی کے کسی گھاٹ یا پل یا انسانیت کے نفع بخش عمارتوں کے پاس کبھی آپ غلطی سے بھی نہ بیٹھے،
یہ بہت برا ہوگا، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دیکھیے اسلام کیسا دین ہے، کیا پاکیزگی ہے اس کی، اس لیے کہ انسانیت کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا اتقوا الملائن الثلاث، ڈرو 3 قسم کی ملامتوں اور لعنتوں سے۔ صحابہ نے پوچھا یہ 3 قسم کی کون سی لعنتوں سے ہم بچے جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ اور یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا پہلا جس چیز سے تم کو بچنا ہے، جو لعنت کی پہلی قسم ہے، وہ یہ ہے گھاٹ کے قریب بیت الخلاء کو بیٹھنے سے۔ گھاٹ مطلب سمجھ رہے، پانی جہاں آ کے لگتا ہے، ساحل ہے، سمندر کا، ندی ہے، تالاب کا ہوتا ہے نا، ہر جگہ سے پانی تالاب میں لے نہیں سکتا، اب ایک جگہ ہوتی ہے گھاٹ بولتے ہیں اس کو، آدمی کپڑے دھوتا ہے، جانور پانی پیتے ہیں، انسان پانی بھرتے ہیں۔ گھاٹ کے کنارے قریب، درمیانے راستہ، سڑک کے بیچ میں، یا سائے دار درخت کے نیچے پیشاب یا پیخانہ کرنے سے بچو، اس لیے کہ یہ تینوں عمل ملعون ہیں، لعنت والے ہے نا۔ اور کیسی خطرناک لعنت ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین بات بتائی، اس سے انسانیت کو تکلیف ہو سکتی۔ دیکھیے اب کسی نے گھاٹ کے پاس پیشاب یا پیخانہ کر دیا، ایک آدمی یا عورت وہاں گھاٹ پہ آتے ہی کیا بولتے ہو؟ ارے لعنت ہے ہر غلیظ آدمی پر۔ آپ تو چلے گئے، آپ پہ لعنتیں پہنچ رہی ہے کنٹینیو۔ لعنت کریں گے نا کوئی بھی، کسی کا جانور پھسل گیا اس پر سے، کوئی انسان پھسل گیا اس پر سے، کسی کو نقصان ہو گیا اس چیز کی وجہ سے، اس کے بعد اس کی بدبو جو 2-3 دن رہیں گی، اسے ہر آدمی آپ پہ لعنت کریں گے، یاد رکھیے۔ رسول فرما رہے ہیں ان 3 لعنت کرنے والے عمل سے بچو، اس لیے کہ ایسی لعنت ہوتی ہے، آپ تو چلے گئے، لوگ لعنت بھیجتے رہتے ہیں آپ کے اوپر، اور اس کی پتہ نہیں کتنی نقصان اور کتنی تکلیفیں انسانیت برداشت کرتی ہیں اس کی۔ ہوتا ہے گاڑیاں اسکٹ ہو جاتی ہیں بہت سی مرتبہ، یہ تو آج کل کے زمانے اچھے ٹائر بہت اچھی قسم کے آتے ہیں فلاں ہیں، ایک زمانہ تھا گاڑیاں روڈ سے اسکٹ ہو گئی اس وجہ سے کہ لوگوں نے غلاظت سڑکوں پہ کر دی، اور اتنے زیادہ کی گاڑی ایک بار ٹریک سے نکلی تو وہ غلاظت میں جب گئی تو وہ اسکٹ ہو گئی پوری۔ دیکھ رہے آپ لعنت ہے نا، وہ ان لوگوں کو جو تکلیف پہنچی اس کے لیے معلوم لعنت والے مستحق کون ہیں۔ اگر نظروں سے دور جاتے تو کسی کو تکلیف ہوتی، نہ کوئی گھاٹ ہوتا، نہ کوئی راستہ ہوتا، نہ کوئی سائیدہ درخت ہوتا۔ اب لوگ سائیدہ درخت میں آرام کرنا چاہتے ہیں، آرام کرنے اور دیکھا کہ یہاں تو غلاظت پڑی، لعنت، لوگ لعنت بھیج رہے ہیں، تو بچیے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ ایسے جو ہے درخت کے نیچے بھی لعنت بچو جو پھلدار درخت ہوتا ہے۔ پھلدار درخت کے اس لیے ہو سکتا ہے لوگ پھل کھانے آئیں اور وہ غلاظت کی وجہ سے آپ پہ لعنت بھیجے۔ تو اندازہ لگائیے کہ کہاں کرنا ہے، کیسا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کیا معاملہ ہے، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ ان چیزوں پہ عمل کرے تو انشاءاللہ ایک بہترین صاف ستھرا اور شفاف معاشرہ مسلمانوں کا بنے گا۔ آج ہم اپنے محلوں میں نکلیے، بہت سے لوگ اپنے بچوں کو نکالتے اور گھر کے سامنے بٹھا دیتے بیت الخلاء کے لیے۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے مال و دولت نہیں دی ہے، آپ کی غربت کی حالت ہے، لیکن اس حالت میں بھی کیا اتنی تمیز نہیں ہو سکتی کہ ہم بستی سے تھوڑا سا دور نکلنے کی صرف کوشش کریں؟ یہ تو کر سکتے ہیں نا بہرحال۔ اس کے بعد جو چیز ہم یاد رکھیں گے وہ یہ 8ویں چیز کہ قضاء حاجت کو جب انسان جائے پیشاب پیخانے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کرنے سے منع کیا ہے نا۔ ہمارے پاس بہت سی بار میں نے دیکھا کہ گاؤں کے اندر خاص طور سے لوگ ہوتے ہیں، چلو جا کے آئیں گے، چلو جا کے آئیں گے، پلان کر کے ہوتا پہلے، وہ دونوں اپنا ٹائم میچ کر لیتے ہیں اور پانی لے کر چلے ہیں، اور آمنے سامنے بیٹھ کر کیا چل رہا کھیتی کا تیرے، کیا ہو رہا تیرا معاملہ، کیا تیرا یہ چل رہا میرا، آمنے سامنے یا بازو بازو بیٹھ کر بات چیت چالو، یا الٹے بیٹھتے پیٹ کو پیٹ کر کے پھر بات چیت چالو۔ آپ سب نے منع کیا اس لیے کہ اس سے بےحیائی پھیل سکتی ہے، بے شرمی پھیل سکتی ہے، برائیاں عام ہو سکتی ہے، انسان برائی کو برائی نہیں سمجھنا شروع کرتا ہے، وہ ایک عام معمول زندگی کا ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے سے منع کیا۔ حدیث کے الفاظ یوں ہیں، یہ جو ہے مسند احمد کی روایت ہے، 2 آدمی قضاء حاجت کے لیے جائیں تو ایک دوسرے سے چھپ کر بیٹھے، ساتھ جانے میں کوئی اتنی راستہ ہے، احتیاط ہے، چھپ کر بیٹھے کہ ایک ادھر کہیں چھپ گیا، ایک ادھر کہیں چھپ گیا، بیٹھے اور آپس میں ایک دوسرے سے باتیں نہ کریں کیونکہ اللہ ان پر ناراض ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت بری بات ہے۔ یہ تو بہرحال میں گاؤں کی ایک مثال دے دیا، میں نے شہروں میں یہ چیز دیکھی، بوائز ہاسٹل، اس کی گواہی تو میں دے سکتا ہوں کہ بوائز ہاسٹل میں ایک مرتبہ میرا ایک جگہ جانا ہوا، تو میں جب وہاں گیا اور ایک رات مجھے رکنا پڑا، رکنے کے بعد جب فجر کا وقت ہوا تو میں وہاں سے اٹھ کر نیچے اترنے لگا۔ جب نیچے میں اترا تو میں تھوڑا سا رک گیا اور پھر واپس چلے گیا، اس لیے کہ مجھے ایسا لگا کہ میں ابھی بھی سو رہا ہوں اور خواب میں کچھ دیکھ رہا ہوں، چونکہ جب میں وہاں سے اترا تو سامنے بیت الخلاء تھی اور 4-5 بیت الخلاء پوروں کے دروازے کھلے اور لوگ بیٹھے ہوئے اس کے اندر۔ تو میں جب آیا تو مجھے لگا شاید میں ابھی بھی خواب میں ہوں، میں واپس چلا گیا۔ پھر جب اوپر گیا تو وہ لوگوں کو ایسا لگا کہ یار ان کی وجہ سے میں گیا، تو سب نے دروازہ بھیڑا، پھر سب نے دروازہ بھیڑا، کچھ نہیں بتایا، مسلمان غیر مسلم دونوں تھے اس کے اندر۔
اندازہ نہیں کیا بے حیائی ہے کہ ہاسٹل کے دروازے کھلے بیت الخلاء کے اور کھلے بیٹھے کہ میں اوپر سے اترا تو مجھے لگا میں ابھی خواب میں ہوں. فجر کے وقت میں آدمی کیا ہوتا پوری نیند جاگتا بھی نہیں, مسجد جانے تک کبھی اس کی نیند جاگتی پڑی, تو مجھے لگا شاید میں غفلت میں ہوں تو واپس چلا گیا. میں نے کہا نہیں میں غفلت میں نہیں, ان لوگوں کو سمجھ میں آیا دروازہ بھیڑا تو پھر میں اتر کر گیا. تو مجھے تعجب ہوتا کہا ایسی سسٹم ہے ہاسٹلس میں, یہ معاملہ رہتا ہے, کوئی شرم نہیں کوئی ہے نہیں, سب دوست تو ہے, سب ایک جیسے تو ہے, مرد تو ہے نا سب, اس میں کیا ہے. ٹھیک, اور یہی بے شرمی بہائی اور برائی اور غلاظت کی آج جو ہے وجہ بنتی ہے یاد رکھیے. ٹھیک, تو بات نہ کریں اور دور ایک دوسرے سے بیٹھے کر جائے بھی. تو دوسری چیز اس معاملے میں کہ اب جانے کی تو جانے کا ہوا, جانے کے بعد جو ہے اب جب استنجا کریں گے یا طہارت لیں گے تو اس میں کیا کیا چیزیں آپ ذہن میں رکھیں گے. تو پہلی چیز, ہڈی یا لیت سے آپ طہارت نہیں کریں گے. ہڈی سے مراد ہڈیاں ہوتی ہیں نا جانور جو کھانے کے بعد ہوتی ہے, اور لیت سے مراد حلال جانوروں کا سوکھا ہوا گوبر. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا لید اور ہڈی سے استنجا کرنے سے بچو, اس لیے کہ یہ تمہارے بھائی جنوں کی غذا ہے. اصلاً فرماتے ہیں میرے پاس کچھ جن اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس چیز کی تاکید کرو کہ جو ہڈی ہوتی, جو حلال جانور ذبح ہوتا ہے اس کی ہڈی نکلتی ہے, وہ ہڈیاں اللہ نے ہمارے لیے حلال کر دی اور وہ ہمارے لیے گوشت جیسی بن جاتی ہے. وہ جانور جن پر اللہ کا نام لے کے ذبح ہوتا ہے وہ جانوروں کی ہڈیاں جنوں کے لیے گوشت بن جاتی ہے اللہ کے حکم سے. اور کہا وہ جو لیت ہوتا ہے, جو حلال جانوروں کا گوبر ہوتا ہے جو سوکھ جاتا ہے, وہ ہمارے جانوروں کی غذا ہے, جنوں کی غذا نہیں, ان کے جانوروں کی غذا ہے. تو کہا محمد اپنی امت کو تاکید کرو اس معاملے میں کہ وہ ہڈی اور لیت سے سوکھے ہوئے حلال جانور کے گوبر سے استنجا نہ کرے. تو اب آپ کو استنجا کرنا ہے, پانی نہ ہو تو آپ ہڈی اور گوبر نہیں استعمال کریں گے, اس کے لیے پھر پتھر ہو سکتا ہے, مٹی کے ڈھیلے ہو سکتے سب, لیکن ہڈی اور گوبر کا استعمال نہیں ہوگا. دوسری چیز, ایسی کوئی چیز استعمال نہ کرے جو کھانے میں کام آتی ہو, استعمال کی اشیاء ہو. ٹھیک, اس لیے کہ استعمال کی اشیاء اور کھانے کی چیزوں کا آپ طہارت کریں گے تو اس سے ان چیزوں کی بے حرمتی ہوں گی, اسراف اور ضائع کرنے میں آئیں گا, اور اسراف اور ضائع کرنا شریعت میں حرام ہے. ورنہ ایسا ہوتا ہے, میں ایک مرتبہ ایک صاحب مجھے ایک واقعہ سن لائیں کہ ایک مسجد کا تعمیری کام ہو رہا تھا, کسی نے 1000 اینٹ لا کر صدقہ کر دی کہ بھائی مسجد میں لگا دے. چونکہ سیمنٹ کا انتظام نہیں ہوا تھا تو اینٹیں پڑی رہ گئی, اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ جب سیمنٹ آ جائیں گا تو اینٹوں کا انتظام ہوگا. وہ صاحب 1 سال بعد رمضان سے پہلے آئے, جو رمضان سے پہلے اینٹیں دے کے گئے تھے, آئے تو دیکھا تو اینٹوں کا ڈھیر, آدھی زیادہ اینٹیں غائب ہے اور باقی ٹوٹی پھوٹی پڑی ہے, اور کچھ ثابت آج بھی رکھی ہے. آ کر پوچھا بھائی یہ اینٹوں کیا ہو, تو کہا لگ گئی سب. بولے کہاں لگ گئی؟ لگ گئی, رکو بولے تھوڑی دیر دیکھ لو کہاں لگ گئی. بولے وہ وہاں کھڑے رہے, تھوڑی دیر بعد ایک آدمی آیا, ایک اینٹ لیا, پھوڑا اور طہارت کو لے کے چلا گیا. تو کہا لگ گئی پوری راستے. تو یہ حلال چیز تھی نا, استعمال کی چیز تھی اینٹ, آپ طہارت میں لیں گے اس کو. آپ کو اتنا ہے تو اپنی اینٹ خریدیے, پھوڑ کر لائیے اس کو گھر سے. اور پتہ نہیں ایک عجیب ذہنیت مسلمانوں کی کیا بنی ہوئی ہے, طہارت خانے میں جاتے ہیں, پانی کا استعمال کرتے اور ڈھیلوں کا کرتے ہیں. یہ دونوں کا استعمال ہو ہی نہیں سکتا بیک وقت. ڈھیلے صرف پانی کی غیر موجودگی میں استعمال ہو سکتے. نہیں زیادہ طہارت حاصل ہوں گی. یہ زیادہ طہارت کا تصور تم نے لایا کہاں سے؟ یہ تصور آیا کہاں سے کہ دونوں کریں گے تو زیادہ ہوں گے؟ مطلب اسٹیپنی اور اوریجنل ٹائر دونوں لا کے چلائیں تو گاڑی کو زیادہ فائدہ ہوگا. نہیں دونوں رہنے دو ٹائر. بیوقوفی کی بات ہے, احمق بات ہے. پانی ہونے کے بعد بھی ڈھیلے استعمال کرتے, ڈھیلے کو استعمال کر کے وہاں رکھتے ہیں جہاں دوسروں کا ہاتھ لگے اس کی دیوار پر طہارت خانے کی, تاکہ لوگ دیکھیں. یہ سب لعنت کی وجہ بنتی, سب گندے ڈھیلے ہوتے ہیں. اور طہارت خانے کے اندر پھینکتے ہیں ان ڈھیلوں کو لا کر. ارے پانی ہے نا, پھر ڈھیلوں کی ضرورت ہوتی نہیں, پانی کی موجودگی میں ہو ہی نہیں سکتی ایسی طہارت. آگے رکھوں گا میں عائشہ کا ایک قول اس تعلق سے. بہرحال تو ڈھیلوں کا استعمال کر سکتے, لیکن ڈھیلے استعمال کی چیز نہ ہوں, حلال کھانے پینے کی اشیاء نہ ہوں, بلکہ پتھر جو عام استعمال کے نہ ہوں اور جن کے استعمال کرنے سے کسی کو تکلیف بھی نہ ہو. کسی کے استعمال کے پتھر بھی ہو سکتے ہیں, ان کو بھی نہ لے آپ. بہرحال ٹھیک. تیسری چیز جو ہے طہارت کے لیے سیدھے ہاتھ کا استعمال نہ کرے. نبی ایک اور شرمگاہ کو چھونے کے لیے سیدھے ہاتھ کا طہارت سے مراد دھونے کے لیے اور ہاتھ لگانے کے لیے سیدھے ہاتھ کا استعمال نہ کرے, بلکہ پانی صرف سیدھے ہاتھ سے لے سکتے آپ. استعمال الٹے ہاتھ کا ہوگا دھونے میں بھی اور ہاتھ لگانے کا جہاں معاملہ ہوگا. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت, آپ نے فرمایا لا یمس احدکم ذکرہ بیمینہ, کوئی شخص اپنے سیدھے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہ چھوئے. ٹھیک. اور پھر آپ نے فرمایا کہا وہ ہوا بولو, اور جب وہ پیشاب یا پیخانے کو جائے, ولا یمسہ من الخلاء بیمینہ, اور جب وہ بیت الخلاء جائے تو دھونے میں بھی جو ہے سیدھے ہاتھ کو استعمال نہ کرے. نہ چھونے میں سیدھا ہاتھ استعمال ہوگا, نہ دھونے میں سیدھا ہاتھ استعمال ہوگا. دھونے سے مراد ہاتھ لگانے کے معاملے میں تو آپ سیدھے ہاتھ سے پانی لے سکتے ہیں, لیکن شرمگاہ کو صرف الٹا ہاتھ لگا سکتے ہیں. مجبوریاں, جسمانی کمزوریاں, جسمانی مجبوریاں, طہارت خانوں کے یا سسٹم کی کبھی مجبوریاں ہو سکتی ہے,
وہاں اللہ انشاءاللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن عام حالت میں سیدھے ہاتھ سے نہ آپ چھوئیں گے نہ دھوئیں گے، اس سے پانی لے سکتے ہیں، باقی تمام کام الٹے ہاتھ سے آپ کریں گے. ٹھیک، تو اس کی ممانعت ہے. بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا وہ سیدھا اور الٹے کی کوئی تمیز نہیں کرتے. بالکل تمیز کیجیے، اس لیے کہ آپ نے اس کی تاکید فرمائی ہے. ٹھیک، اسی طرح چوتھی چیز جو ہے، ڈھیلوں کا استعمال کرے تو کم از کم 3 ڈھیلوں سے طہارت کرے، اور اس سے زائد کی ضرورت پڑے تو پھر طاق عدد میں 8 نمبرز میں سے 3، 5، 7 یا اس سے ایسا نمبرز میں 9 ایسا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ڈھیلوں کا استعمال جب آپ کریں گے تو منیمم 3 سے ڈھیلے سے ہوں گی طہارت. یاد رکھیں 3 ڈھیلوں سے. 3 ڈھیلوں سے. اب کچھ لوگ بولتے ہیں ایک ہی ڈھیلا لے کے 3 طرح سے استعمال کرے تو رسول اللہ 3 ڈھیلے کیوں بول رہے ہیں؟ مطلب خامخواہ ہے کہ 3 بولنا، لفظ 3 کا لانا. ایک کو بول سکتے ہیں نا 4 سائڈ ہوتے ہیں، اس کو 5 بھی ہو سکتے ہیں، کسی پتھر کو 10 بھی ہو سکتے ہیں. تو بولنے کی کیا ضرورت ہے 3 ڈھیلے؟ اس لیے کہ صفائی کے لیے یہ ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب کیوں 3 کہا؟ اس لیے کہ کچھ باتیں اس کا تعلق غائب سے ہوتا ہے، وہ ہم نہیں جان سکتے کبھی بھی. جیسا آپ نے فرمایا رات میں سو تو اپنے برتنوں کو، پانی کی مشکیسوں کو جس میں پانی بھرا ہوتا ہے، کھانے کی چیزوں کو کھلا نہ چھوڑو، اس لیے کہ آسمان سے رات میں بیماریاں اترتی ہے اور کھلے برتن میں داخل ہو جاتی ہیں. تو آپ کہیں گے بیماریاں تو جراثیم لاتے، جراثیم تو بہت باریک ہوتے، کھلے اور چھپے سے ان کو کیا ہوتا؟ واللہ عالم، یہ غائب کا علم ہے جو اللہ جانتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ روک دیتا ہوں گا جس کو ڈھاکا ہوا ہوتا ہوں گا، اور اللہ اجازت دے دیتا ہوں گا جس کا کھلا ہوتا ہوں ان جراثیم کو. واللہ عالم، یہ غائب کا معاملہ ہے. تو کیوں 3 سے؟ واللہ عالم، یہ غائب کا معاملہ ہے، لیکن اتنا کرنا ہے ہم کو احتیاط. ٹھیک، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا کہ پیخانے یا پیشاب کے وقت قبل رخ منہ کرنا، یا دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا، سیدھے ہاتھ سے مطلب دھونا یا اس کو پکڑنا، یا 3 ڈھیلوں سے کم میں استنجا کرنا. 3 سے کم میں نہیں ہوگا، اس سے زیادہ لے سکتے آپ استنجا کرنا، یا لید اور ہڈی سے استنجا کرنا. ان تمام سے منع کیا گیا. 3 ڈھیلوں سے کم نہیں لینا، ہڈی اور لید سے استنجا نہیں کرنا، سیدھے ہاتھ سے نہیں چھونا، یہ سب منع کردہ، اور قبلے کی طرف منہ نہ کرنا. ٹھیک ہے، ان چیزوں سے منع ہے، روکا گیا. ٹھیک ہے، اور یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک، تو 3 ہو ڈھیلے کم از کم. گریٹر دین اگر ضرورت ہے، غلاظت زیادہ ہے، اور پیشاب کے لیے بھی ہو سکتا ہے 3 ڈھیلے، اور پیخانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آپ کو دونوں چیزیں آ سکتی، سفر پہ ہے، پانی کی کمی ہے. اب اس سے 3 سے زیادہ لینا ہے تو پھر 5 منگائیے، 5 سے زیادہ لینا تو 7 منگائیے آپ. ٹھیک ہے، بہرحال اس سے استنجا آپ کریں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے 5ویں چیز آپ یاد رکھیے، ڈھیلے اور پانی کے استعمال میں جو ہے آپ خلط ملط نہ کریں. پانی ہو تو ڈھیلوں کی ضرورت نہیں ہے، پانی نہ ہو تو ڈھیلے کفایت کر جائیں گے. پھر جب پانی ملے تو آپ طہارت کر کے دھو لیں. مثال کے طور پر مجھے پانی نہیں ملا، جس کی وجہ سے پیشاب پیخانے کو میں بیٹھ گیا، اس کے بعد جب بھی مجھے پانی ملے گا وہاں میں آرام سے جو ہے پانی سے اس حصے کو دھو لوں گا. یاد رکھیے، چونکہ پانی مل گیا اب مجھے، اب دھو لے آپ اس کو. ٹھیک ہے، لیکن ڈھیلے اور پانی کا ایک ساتھ استعمال درست نہیں ہے. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، اور ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا، اپنے خاوندوں سے کہو، عورتوں کو کہا، اپنے خاوندوں سے کہو کہ پانی کے ساتھ استنجا کرے، اس لیے کہ مجھے ان سے یہ بات پتہ چلی ہے، یا مجھے اس بات کو کہنے میں ان سے شرم آتی ہے کہ پتہ چلیے کہ یہ پانی کی موجودگی میں ڈھیلوں سے استنجا کرتے ہیں. مجھے ان سے سیدھے بات کرنے میں چونکہ شرم آتی ہے، تو تم اپنے شوہروں سے کہو جا کر، کیونکہ عموماً عورتیں شہر میں ہوتی تھی تو پانی میسر ہوتا تھا، مرد سفر پہ جاتے تھے. تو ماں عائشہ کسی نے کہا کہ مرد بہت سی مرتبہ پانی ہونے کے باوجود بھی ڈھیلوں سے استعمال کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا مجھے ان سے شرم آتی ہے تمہارے شوہروں سے بات کرنے کو، تو لہٰذا تم عورتوں سے خطاب کر کے کہا اپنے شوہروں سے کہو کہ ڈھیلوں پانی کی موجودگی میں ڈھیلے استعمال نہ کرے، ہے نا. اور ماں عائشہ کا یہ کہنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق میں تھا. آپ سب کو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ سب کو آپ نے سنا ہوگا، اب آپ کی بیوی تھی، زوج تھی، ہے نا. تو بہرحال آپ نے کہا کہ اپنے شوہروں کو منع کرو اس عمل سے کہ ڈھیلے پانی موجود ہے لوگ. تو میں آج کہوں گا کہ لوگ مسجد کے طہارت خانوں میں ڈھیلے بھی لاتے ہیں اور پانی بھی استعمال کرتے ہیں. تو سمجھنے کی بات ہے کہ تیمم پانی نہ ہونے کی شکل میں ڈھیلے، پانی نہ ہونے کی شکل میں تیمم ہے. اب کوئی آدمی کہے نہیں میں تیمم بھی کر لیتا پہلے اور پھر وضو کر لوں گا، کون سی بات ہوئی؟ ٹھیک ہے، تو بہرحال ڈھیلوں کا استعمال تب ہوگا جب پانی موجود نہ ہو. پھر پانی مل جائے تو آپ شرنگا میں پانی ڈال کے دھو لے اس کو، ہو گیا معاملہ ختم. ٹھیک، آئیے تیسری چیز، بیت الخلاء سے فارغ ہونے کے بعد کیا کریں؟ تو بیت الخلاء سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ باہر نکلیں گے تو پہلے اپنا سیدھا پیر ڈالیں گے، چونکہ آپ جب داخل ہوئے تھے تو الٹے پیر کے ساتھ ہوئے تھے. باہر نکلیں گے تو سیدھے پیر کے ساتھ، مسجد میں داخل ہوں گے تو سیدھے پیر کے ساتھ، واپس نکلیں گے تو الٹے پیر کے ساتھ، بیت الخلاء میں داخل ہوں گے تو الٹے پیر کے ساتھ، نکلیں گے تو سیدھے پیر کے ساتھ. تو سیدھا پیر پہلے باہر، پھر الٹا پیر پہلے باہر، دوسرا باہر نکالیں گے اس کے بعد. اور دوسری چیز یہ کریں گے، ایک دعا جو آپ سے پڑھتے ہیں غفرانک کا، سب سے چھوٹی یہ ہے غفرانک کا، جس کا معنی ہوتا ہے کہ اے اللہ جو میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، یا اے اللہ میرے گناہوں کو مجھ سے دور کر، یہ بھی اس کا معنی ہے. اور دوسرا ایک معنی علماء لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ جیسے تو نے میرے جسم کے برائی کو، غلاظت کو مجھ سے دور کیا،
اسی طرح میرے گناہوں کو مجھ سے دور کر دے، ہے نا، تو یہ غفرانہ کا اس کی دعا سکھائی۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے جو سنن ابن ماجہ کی روایت آپ فرماتے تھے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس چیز کو مجھ سے دور کیا جو ایذا دینے والی تھی، ٹھیک ہے، اور جو ہے اور مجھے اس سے عافیت بخشی۔ ظاہر سی بات ہے اگر پیشاب یا پیخانہ جس میں رک جائے تو کیا ہو سکتا ہے، ہم صرف گیس کر سکتے ہیں۔ جن کو کڈنی کا مرض رہا ہو یا کڈنی کا کوئی پرابلم رہا ہو وہی آپ کو بتا سکتا ہے کہ ایک دن اگر کوئی چیز رک جائے تو بولے گا میرا دنیا کا سب کچھ بھی خرچ کر دو بس میرا پیشاب نکل جائے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، ہے نا۔ تو اس لیے آپ وسلم جو ہے دعا کرتے غفرانہ کا کہ بہت اللہ مجھے مغفرت کر، جیسا تو نے میرے جسم کی گندگی کو نکالا میرے گناہوں کو بھی مجھ سے دور کر دے۔ یا دوسرا اللہ تیری تعریف سب تمام تیری ہے کہ تو نے جو ایسی چیز کو مجھ سے گندگی کو دور کیا اور مجھے اس سے عافیت دی، مجھے اس سے پاکیزگی بخشی، ٹھیک۔ تو دیکھیے کتنا پاکیزہ دین ہے جو بیت الخلاء کے آداب بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کو غلط معنی میں لے سکتے ہیں کہ یہ کون سی بات ہوئی بھائی، اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہی تو اصل بات ہے کہ اس دن نے ہمیں ہر چیز سکھائی اور کسی معاملے میں رہنمائی سے دور نہیں رکھا، چاہے وہ خلوت ہو یا جلوت ہو، سامنے ہو یا پیچھے ہو، کھلا عمل ہو یا چھپا عمل ہو، یا کوئی بڑا عمل ہو یا کوئی چھوٹا عمل ہو، ہر چیز بتا دی۔ بال تراشنا ہے، ناخن کاٹنا ہے، مونچھ کے بال نکالنا ہے، جسم کو نہانا غسل لینا، ہر چیز کے اصول، وضو کرنا ہے اس کے اصول، نماز کے اس کی طہارت کے ہر معاملے میں، چھوٹی اور بڑی ہر چیز میں، بچہ پیدا ہو تو کیا کرنا ہے، انتقال کر جائے تو لوگ کیا کر، مطلب کسی مسئلے کو شریعت نے چھوٹا اور بڑا نہیں سمجھا، ہر معاملے مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ اس رہنمائی کو ہم نہیں سمجھ پائے آج تک، یا ہم اس کو اس لائق نہیں سمجھ رہے۔ دنیا پریشان ہو کے اسلام کی طرف دوڑ رہی ہے، افسوس مسلمان اپنے دین کو عمل چھوڑ کر اس سے دور جا رہے ہیں۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ دنیا آ رہی ہے سر مار مار کے دیواروں پر، جس کو کہیں گے پتھر کی کہ اسلام ہی حق ہے، اور اسلام کے ماننے والے اگر عمل نہ کرے تو پھر کیا ہم لوگوں کو نمونہ دیں گے ہاں ہم حق پر ہیں، ٹھیک ہے، اگر حق مذہب ہے تو حق پر عمل بھی ہو ہمارا۔ تو یہ چھوٹی سی بات اور بڑی سی بات، اور ایک اور بات، ایک غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں آخر میں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس پہ اتنا زور نہیں دینا، اس کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، لوگوں میں نہیں کرنا ایسی باتیں، ٹھیک ہے، اس کو چھوٹی سمجھ کے وہ ختم کر دیتے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ کے لحاظ سے یہ بات چھوٹی ہے، میں اس کو نہیں کرتا ہوں، بہت چھوٹی باتیں نہیں کرتا، ٹھیک۔ اب کبھی ان سے کوئی مسئلہ درپیش آ جائے، کسی جگہ چلے گئے اور پانی نہ ملے، یا کوئی بہت سے لوگ بولتے ہیں یار تیمم کے مسائل بتانے کی کیا ضرورت ہے، ہم ایسے علاقے میں تو ہر جگہ پانی ہے۔ میں بھی مانتا ہوں ہر جگہ پانی، اگر تم بیمار ہو جاؤ اور پانی کا استعمال نہ کر سکو تو پانی کے بازو پڑے ہوئے ہیں تم، استعمال نہ، اب کیا مسائل آئیں گے تمہارے سامنے، ہاں یار تیمم وہ ضروری تھا، اپنے معلوم کرنا کیا ہے نا۔ اور کیا ہر چیز جو سیکھتے ہیں وہ وہی سیکھتے ہیں ہم جو عمل میں آتی ہے؟ ایسی کوئی چیز نہیں سیکھتے ہم زندگی میں جو عمل میں نہیں آتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے اسکول کی زندگی میں KG سے لے کر تو ہم گریجویشن پوسٹ گریجویشن تک وہ چیزیں سیکھتے ہیں جس کو کبھی نہ دیکھا نہ کبھی عمل میں لایا ہم نے، پھر ریئل لائف میں جا رہے ہیں تو پتہ چلا وہاں تو کچھ اور ہی چل رہا ہے، تب پتہ چلتا ہے۔ تو 25 16 17 سال تو ایسی باتیں سیکھتے جب یہ نہیں بولتے ہاں کیا ضرورت ہے، تو عمل میں آ بھی نہیں رہی، یہ ایکسپیریمنٹ کیوں کرنا ہے، وائر کو کچھ تو وزن ٹنگا رہے، اس سے کیا ہوتا، بعد میں پتہ چلا کمپنی میں اس سے اسٹرینتھ پتہ چلتی کون سا میٹل کتنے چیزوں کو وزن کرتا، پھر اس سے آپ فلاں کرتے، اچھا میرے کو اب سمجھ میں آیا کیا ہے، نہیں جب سیکھ لیا ہم نے تو ویسے دین بھی ہر چیز سیکھی ہے اس کی، کوئی چیز اہم اور غیر اہم، ضروری اور غیر ضروری، زیادہ اہمیت والی اور کم اہمیت والی نہیں، ہر چیز برابر ہے۔ ہاں آپس میں افضل مفضول ہو سکتی ہے لیکن کوئی بھی کم اور زیادہ نہیں، سب اہمیت والی، سب اہمیت والی، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں اس کی ضرورت کیا تھی، کیا کرنا ہے، اس میں بے شرمی ہے، تو میں سمجھتا ہوں نہ اس میں کوئی بے شرمی ہے، نہ آپ کے نزدیک اس کی ضرورت نہیں ہوں گی، میں سمجھتا ہوں اس کی بہت اہم ضرورت ہے، اس لیے اگر ضرورت نہ ہوتی تو نبی اپنی امت کو نہیں سکھاتے۔ نبی اپنی امت تو کیوں ایسا علم سکھائیں گا، ایسی بات سکھائیں جو غیر ضروری ہو اور امت کا ٹائم جو ہے ضائع ہو، اور اللہ اپنے دین کو کیوں ایسا بنائیں گا جو لوگ اس کو مانیں ان کے لیے تکلیف ہو۔ اللہ اپنے دین کو ایسا بنائیں گا جو ہر دور میں اس کے سوفسٹیکیشن کو چیلنج کرتے ہوئے چلتا رہے۔ آج لوگ جدیدیت میں اپنے کو بڑا سوفسٹیکیٹ بتا دیں، اسلام ہر دور میں ان کے سوفسٹیکیشن سے زیادہ سوفسٹیکیٹ اور ریئلسٹک رہا۔ سوفسٹیکیٹ ہونے ایک الگ چیز ہے، ریئلسٹک بھی تھا، وہ ایسا سوفسٹیکیشن تھا، ایسی اس کے اندر خصوصیت تھی کہ وہ لائق عمل سوفسٹیکیشن تھا، ایسی اس کے اندر خاصیتیں، ایسی باریکیاں جو لائق عمل ہو، بیکار والی باریکیاں نہیں، ہم ایسا نہیں کھاتے، ہم ایسا نہیں بیٹھتے، ہم فلاں نہیں کرتے، ریئلسٹک تھی، وہ لائق عمل تھی وہ سب چیزیں، ٹھیک ہے۔
تو بہرحال ہر چیز اہمیت کی حامل ہے، اور بہت سارے لوگ طہارت کے مسائل نہیں جانتے، سب ہاں وہ اس کو ضرورت نہیں، وہ بولیں گا فلاں بولیں گا، اور اتنے سارے اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور پھر لوگ جوجھتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں۔ بلکہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی عمریں 17 سال 18 سال تھی، مجھ سے آ کر سوال کیا ان نوجوانوں نے کہ طہارت کیسے کرتے ہیں، ہم کو کسی نے بتایا نہیں، اور ہم کو طہارت معلوم لیکن کیا عمل ہوتا ہے ہم کو آج تک نہیں سمجھ میں آ رہا وہ کیا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، ویسے نوجوان جن کی 17 18 سال کی زندگی ایسی جا رہی، کیا ہوں گا، اور والدین کیا جواب دیں گے کہ بالغ تو یہ 7 8 9 10 سال 12 سال میں ہوتے ہیں، 6 سال سے ان کو یہ نہیں معلوم، اب سب بول رہے طہارت تو طہارت، کچھ تو بھی سمجھے، بس چل جا رہے اندر، کچھ تو بھی کر لے رہے ایگزیکٹلی معلوم، اور اگر کر رہے بھی صحیح عمل تو ان کو معلوم نہیں، یہ صحیح ہے کہ ہمیشہ شک میں رہ رہے کہ یہ طہارت ہے کیا، میں طہارت کیا ہے، آپ پیخانے کو جاتے کیا کرتے ہیں، تو دھو لیتا ہوں، تو بس پیشاب ہو گئے تو شرمگاہ کو دھو لے، یہی طہارت ہے، کہا اچھا یہی طہارت ہے کیا، ہم کو لگتا ہے کچھ تو بھی سوفسٹیکیشن رہتا، اندر کچھ کرنا پڑتا، اس کے کوئی کوانٹٹی رہتی، اتنے بار پانی ڈالنا، ایسا کچھ بھی نہیں، تو یا تو شک میں عبادت کر رہے تھے یا تو علم ہی نہیں تھا، کچھ بھی غلط کام کر رہے تھے۔ تو یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے، نبی نے جب اس کو اپنے صحابہ تک پہنچایا تو یقیناً یہ سیکھنے والی چیزیں، ہاں ہو سکتا ہے جب ماحول میں اس چیز کا علم ہو تو وہاں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن آج لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، یاد رکھیے، تو ضرورت ہے ان چھوٹی سے لے کر بڑی ہر بات پہ ہم ڈسکس کریں، ہر بات کو بہرحال بتانے کی کوشش کریں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آج آپ کے سامنے طہارت، اس کے اقسام، پاکی اس کے اقسام، کن چیزوں سے طہارت ہو سکتی ہے، اور بیت الخلاء جانے کا، بیت الخلاء بیٹھنے کے بعد اور نکلنے کے بعد کیا عمل رکھیں۔ اگلے انشاءاللہ عزیز اتواروں میں آپ کے سامنے وضو کب ٹوٹتا ہے، وضو کرنے کا انشاءاللہ عزیز مکمل طریقہ رکھنے کی کوشش کروں گا، اور اگر اس کے بعد وقت ملا تو ہم اس میں غسل بھی انشاءاللہ شامل کریں گے، بہرحال جو بھی ہو تو کوشش کریں گے تاکہ طہارت کے عنوان ہم 2 سے 3 ہفتے لے کر اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے کہنے سننے سے زیادہ جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے، کتاب و سنت کا پڑھنا سمجھنا اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جو لوگ نہیں، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی جی بہرحال بھائی نے 2 سوال کیے، ایک تو یہ کہ جب انسان طہارت کو جاتا ہے تو سر ڈھکنے کا کیا معاملہ ہے۔ دیکھیے، سر ڈھکنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی صفت تھی، پھر چاہے وہ ٹوپی ہو، رومال ہو، کپڑا ہو، عمامہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھکا کرتے تھے، مخصوص نماز کے وقت نہیں، ہر بار آپ کو سر ڈھکا ہوا دیکھا گیا، ٹھیک ہے۔ تو سر ڈھانکنا یہ سنت ہے، مخصوص سنت ٹوپی پر عمامہ باندھنا ہے، وہ خاص ہو گیا، لیکن عام اعتبار سے سر ڈھانکنا سنت ہے۔ تو اب بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ بیت الخلاء میں سر ڈھک کر جانا چاہیے۔ دیکھیے، بیت الخلاء میں خاص طور سے سر ڈھک کر جانے کی کوئی روایت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھانکتے تھے تو آپ کا تو زندگی بھر کا معمول تھا، لوگوں سے ملتے سر ڈھانکتے، تجارت کرتے سر ڈھانکتے، نماز پڑھتے سر ڈھانکتے، روزہ رکھ رہے سر ڈھانک رہے، کہیں بھی آپ سر ڈھانکنا آپ کی دائمی سنت ہے۔ بہت مختصر روایت ہیں جو رسول اللہ کو بغیر سر ڈھانکے دیکھا گیا، کچھ جگہ ٹوپی کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت میں، کچھ جگہ ٹوپی پر عمامہ خاص، اور آپ تیل لگاتے، ٹوپی ہوتی ہے اس عمامہ، اور تیل زیادہ لگانے سے ٹوپی کے نچلے حصے جو ہے تیل میں بھر جایا کرتے، روایت میں الفاظ آتے ہیں ایسے۔ تو ٹوپی پر عمامہ، ٹوپی ہوتی جو تیل سے بھر جاتی اس پر عمامہ ہوا کرتا ہے، ٹھیک، تو وہ خاص ہے، تو ہر بار ڈھکنا ہے۔ اب کچھ لوگ سر ڈھانکنے کی سنت کو لوگوں کو اہمیت دلانے کے لیے خامخواہ ایسی باتیں اور روایتیں گڑھ دیتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا، کوئی سر پیر اور کوئی سند نہیں ہوتی، کہ بولے سر پہ ٹوپی ڈھکنا چاہیے طہارت خانے میں۔ تو میں چھوٹا تھا مجھے بھی لوگ بتاتے تھے کیوں، تو بولے اگر ٹوپی نہیں رکھے تو بولے کیڑا رہتا، بولے وہ کیڑا بولے اندر چل جاتا اور تالو میں آ جاتا، بولے، اور تالو میں آ کے اس نے خون چوستا جس سے آپ کا ذہن کمزور ہو جاتا۔ تو ہم بہت ڈرتے تھے اور ٹوپی ڈھک کے آتے، لیکن جب بڑھتے گئے، عمر بڑھتی گئی، تو عمر کے ساتھ آدمی کو شعور آتا تھا کہ جھوٹ بات، غلط بات کچھ دیر تو فائدہ پہنچاتی ہے لیکن آدمی بدزن ہو جاتا۔ بعد میں ہم نے سوچا اگر وہ کیڑا ہے تو جالی میں سے جا سکتا نا اس کی، اور اگر کیڑا ہے تو ٹوپی تو یہاں رہتی، ادھر تو کھلے پورے بال، یہاں سے جا سکتا نا۔ جب کیڑے کی بات ہے تو اس کا مسئلہ کھلے ہونا ہی ضروری نہیں ہے نا سر،
تو ہم نے جب سوال کیا کہ یہ کھلے میں نہیں تو ادھر سے تو جا سکتا نا, ادھر سے جا سکتا سوراخ میں سے, پھٹی ٹوپی میں جا سکتا, مسجد کی ٹوپی اکثر اوپر سے خالی رہتی, سائڈ سے صرف وہ پٹی رہتی, اس میں سے جا سکتا اندر, کچھ لوگ وہ پہن کے جاتے. تو بولے نہیں ویسا نہیں, بس ٹوپی رہی تو نہیں جاتا. اس کے پیچھے کوئی لاجک ہی نہیں. کیڑے کیسے سمجھتا کہ ٹوپی ہے, پھٹی ہوئی ٹوپی ہے, کپڑے کی ٹوپی ہے, وہ لکڑی کی جو پتلی پتوں کی ٹوپی ہے, اس کو کیسے سمجھتا پلاسٹک کی ٹوپی اور وہ اندر نہیں جاتا. لاجک نہیں ہے اس کے پیچھے. تھوڑے دن تو ہو سکتا ہم نے وہ عادت ڈالی ہو, یہ بعد میں بزن ہو گئی تھی کہ ایسا جھوٹ کیوں بولا انہوں نے ہم سے. اتنے عقل مند, اتنے باشعور, اتنے دینی آدمی دکھتے اور جھوٹ بولتے ہیں ایسی باتیں. اس سے بزن ہونا شروع ہو گئے. سمجھ رہے ہیں؟ تو کچھ دن کچھ طبقے کچھ لوگوں کا آپ اس سے گھلا سکتے ہیں, لیکن آپ یہ بتائیے کہ سر ڈھانکنا دائمی سنت ہے کبھی بھی, ٹھیک. اچھا اب یہ معاملہ بیت الخلاء کا ہے. مسجد میں بھی یہ ہے کہ مسجد میں نماز بغیر ٹوپی کی نہیں ہوتی. ایک صاحب ایک بار نماز کے لیے کھڑے امام اور پیچھے دیکھا اور کہا ارے ٹوپی نہیں ہے تمہارے پاس. ایک بچے سے کہنے لگے. میں نے بعد میں پوچھا ٹوپی نہیں تو اسے کیا ہوتا؟ تو کہا ٹوپی نہیں پہننا کفر ہے. بولے میں نے کہا ماشاء اللہ سبحان اللہ, میرے کو یہ علم تو بالکل مکمل طور سے نہیں تھا. کس فقہ کے نزدیک؟ میں نے کہا آپ جس کو مانتے ہیں یہ کفر ہے. تو دیکھو وہاں فتویٰ لگاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے وہ تو لگا ہوا ہے, لیکن اس کی دلیل آپ دیجیے. چلیے آپ نے کفر کہا نا. تو وہ خاموش ہو گئے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. نہیں بولے وہ کفر تو جان دیجیے. بولے بغیر ٹوپی کی نماز نہیں ہوتی. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, کیوں نہیں ہوتی؟ تو کہا رسول اللہ کی سنت تھی. تو میں نے کہا ایک سنت چھوڑنے سے نماز نہیں ہوتی. کہاں؟ مطلب آپ کل یہ اعلان بھی کرنا یا اگلی نماز میں ٹخنے سے نیچے جس کا اظہار ہے اس کی نماز نہیں ہوتی, کیونکہ یہ تو رسول اللہ کی دائمی سنت اور حکمی سنت ہے. آپ نے کہا اونچا رکھو. جہنم میں جلنے والوں کی صفتوں میں سے ایک بتایا کہ ایک وہ ہے جو اسبال کرتا ہے, اپنے ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے, اس کی بھی نہیں ہوں گی. اور پھر نماز میں یہ بھی اعلان کرنا جتنوں کو داڑھی نہیں ان کی نماز بھی نہیں ہوتی. داڑھی کا رکھنا واجب ہے. جو واجب کو چھوڑا تو ادب اور سنت کا کیا اہمیت؟ جب ایک سنت چھوڑنے سے نماز نہیں ہوتی تو ایک واجب کی چھوڑنے سے نماز نہیں ہوتی. ٹخنے سے اوپر رکھنا واجب ہے اس لیے کہ جہنم سے بچنا مومن کے لیے واجب ہے. ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا جہنم میں جائیں گے, حدیث میں الفاظ ہے. تو لہٰذا آپ یہ اعلان کیجیے کہ ہمیں کو نماز پڑھان دیتے یا نوکری سے نکالتے. تو میں نے کہا جہاں دبا سکتے وہاں دبا رہے ہو آپ. اس کو تو آپ نے بول دیا اعلان کر کے کہ ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جہاں آپ کو معلوم دوسرے لوگ اس گناہ میں ملوث سے بڑے لوگ, تو وہاں آپ اعلان بھی نہیں کر سکتے. کیا عجیب بات ہے. میں نے تو پھر یہ بھی اعلان مت کیجیے, اس لیے یہ تو صرف سنت ہے, وہ تو واجب چھوڑ رہا ہے. تو کہاں یہ میں نے کبھی سوچا نہیں. بولے کہ داڑھی نہیں ہوئی تو میں نے کہا داڑھی نہیں رہی تو ٹخنے سے اوپر نہیں پہنا تو پریشان ہوں گے. تو دیکھیے سنت ہے ٹوپی, مطلب سر ڈھانکنا سنت ہے, بالکل اس کا میں قائل ہوں. لیکن یہ دائمی سنت تھی آپ کی. مخصوص اوقات میں آپ نے نہیں پہنا کہ مسجد میں آگے پہن لیے, جنازے کی نمازیں پہن لیے, بیت الخلاء جا رہے پہن لیے. آپ ہمیشہ سر ڈھانکتے تھے. دائمی آپ کا عمل تھا. اور صحابہ میں سے اکثر صحابہ سر ہمیشہ ڈھانکتے تھے. بہت مخصوص ایام گھروں میں نماز پڑھ رہے, تہجد میں ہے تو آپ کے بال دیکھے گئے بلکہ روایتوں میں آتا صحابہ کے. لیکن سر ڈھانکنا ایک دائمی سنت تھی. تو بہرحال کریں, لیکن مخصوص جو ہے صرف بیت الخلاء میں نہیں. دوسرا سوال کا حصہ آپ کا کیا تھا؟ قبرستان میں بہرحال نماز کا بھائی نے پوچھا کہ کیا قبرستان میں نماز نہیں ہوتی یا کیوں نہیں ہوتی. اس کے تعلق سے نماز جنازہ قبرستان میں بہرحال کیوں, جیسا کہ میں نے کہا کہ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی تو نماز جنازہ کا کیا؟ اچھا سوال ہے. دیکھیے نماز جنازہ قبرستان میں ہو سکتی ہے اس لیے کہ اس میں رکوع اور سجدے شامل نہیں ہیں. سمجھ رہا ہے بات کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ آتا ہے, بخاری میں بھی یہ روایت مسلم میں بھی ہے, کہ ایک عورت جو کالی تھی, مطلب وہ افریقن تھی, نسلاً کالی تھی, جو مسجد نبوی کی جھاڑو دیتی تھی. کون دیتی تھی مسجد نبوی کی جھاڑو؟ ایک عورت دیتی تھی. یہ ان لوگوں کے لیے تھوڑا سا عقل پکڑے, ہوش کے ناخن جو بول سکتے ذرا ہوش پکڑے, جو کہتے عورت مسجد میں آنا فتنہ ہے. یہ عورت تو مسجد میں صحابہ کے جانے کے بعد اکیلے آ کے جھاڑو دیتی تھی, صفائی کرتی تھی مسجد نبوی کی. ایک مرتبہ رسول اللہ اور مسجد گندی دکھی آپ کو, دھول تھی, پتے گرے ہوئے تھے. آپ نے کہا آج وہ خبتیہ, وہ حدیث میں الفاظ اس عورت کے نام بھی نہیں ہیں, ایک کالی عورت کا تذکرہ ہے, نسال اسود کا لفظ آتا ہے, ایک عورت جس کا رنگ کالا تھا انتہائی. ٹھیک ہے, مطلب اس کا نام بھی نہیں پتا تھا کسی کو کون تھی, بس جو کر سکتی تھی دین کے لیے کر رہی تھی. وہ خاموشی میں آ کے مسجد میں بھی جھاڑ دیتی تھی, اس کا نام بھی کسی کو پتا نہیں تھا. تو آپ نے کہا وہ عورت کہاں ہے جو جھاڑو دیتی تھی, آج مسجد گندی ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول کل رات اس کا انتقال ہو گیا ہے. تو آپ نے کہا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا اس کا انتقال ہو گیا ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول ہم کو لگا آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے. اب ایک عورت کے لیے کیا آپ کو ڈسٹرب کرنا رات میں؟ تو کہا بہت برا کیا تم نے, وہ خدمت کرتی تھی مسجد نبوی کی. کہا چلو اس کو کہاں دفنایا مجھے بتاؤ. تو لوگ آپ کو قبرستان لے گئے. آپ اس اور قبرستان صحابہ کے ہمراہ گئے اور کہا اب میں اس کے لیے یہاں جنازے کی نماز پڑھوں گا. اور آپ اس کی قبر کے سامنے کھڑے ہوئے اور قبر کے سامنے کھڑے ہو کر جنازے کی نماز پڑھی اور اتنی دعائیں کی کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے میں یہ سوچ رہا تھا کاش اس عورت کے بدلے میں مر جاتا.
کہ رسول اللہ اتنی دعائیں اس عورت کو دے رہے تھے، اندازہ لگائی۔ تو اس روایت میں اس کالی عورت کے لیے جس نے دین کے لیے جو بھی خدمت کر سکتی تھی بہرحال کرتی تھی، رسول اللہ نے اس کا احسان مطلب مانا کہ بس عورت نے دیکھو مسجد نبی کی خدمت کی اور نماز پڑھی، اور کہاں جا کے پڑھی؟ قبرستان میں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے جنازے کی نماز قبرستان میں بھی ہو سکتی ہے، خبروں کے بیچ میں بھی ہو سکتی ہے، خبر کے سامنے تدفین کے بالکل فوراً بعد اگر آپ پہنچے ہو تو خبر پر بھی پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھیے، اس لیے کہ اس عورت کو تدفین کر دیا گیا تھا۔ آپ سمجھیے کوئی مہمان آپ کے آیا کسی شہر سے، لیکن فوراً اس لیے کہ آپ سے یہ ثابت نہیں کہ آپ نے کئی سال اور کئی مہینے بعد کوئی نماز پڑھی ہو، فوراً جیسا کہ کسی کو کل رات دفنایا کر آج مجھے پتہ چلا اور یا میں آج صبح پہنچا ہوں تو میں جا کر نماز پڑھ سکتا ہوں، یہ سنت ہے رسول اللہ کی۔ آپ گئے، صحابہ ساتھ چلے، آپ نے ان کو پڑھ کر بتایا اور سکھایا کہ یہ نماز ایسی بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قبرستان میں جنازے کی نماز بھی ہو سکتی ہے، خبر پہ بھی ہو سکتی ہے، خبر کے بیچ میں، چونکہ اس میں رکوع اور سجدے نہیں ہوتے، اور وہ نماز کا مقصد دعا ہے، یاد رکھیے اس مردے کے لیے۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ آپ سے میرا سوال ہے کہ بعض عورتوں کو یا بچیوں کو سفید پانی کی اندرونی بیماری ہوتی ہے، تو کیا ہمیں غسل کرنا ضروری ہے یا صرف کپڑے بدل دیں؟ پلیز واضح کیجیے۔ دیکھیے یہ بیماری بہت عام ہوتی ہے، کامن ہوتی ہے، اس کو لوکوریا بولتے ہیں عورتوں کے اندر، جس میں سفید پانی بہتا ہے مطلب، اور یہ حیض نہیں ہوتا ہے، یہ ایک جسمانی بیماری یا واللہ عالم اس کے پیچھے کیا ریزنز ہوتے ہیں، ڈاکٹرز اس کے مختلف وجوہات طبی اعتبار سے بتاتے ہیں، لیکن اس کے نکلنے سے آپ کا وضو ٹوٹے گا صرف، اور آپ کو اتنی جگہ کو پاک کرنا ہوگا جس کے لیے ہر بار کپڑے بدلنا بھی ضروری نہیں ہے، آپ اتنے حصے کو دھو لیں اس انداز سے کہ امید ہو کہ مکمل طور سے یا اکثریت وہ چیز صاف ہو گئی ہو پانی کے ذریعے، تو آپ جو ہے آگے جو ہے کنٹینیو کر سکتے، لیکن ہر آدمی کو اتنے کپڑے بھی نہیں ہوں گے ہر بار، ٹھیک ہے؟ تو صرف اگر آپ اس حصے کو جہاں لگا ہو اپنی شرمگاہ کو اور اس حصے کو اتنا دھو لیں کہ نچوڑ لے تو کافی ہے، جیسے کہ ایک روایت میں ملتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر منی لگ گیا تھا، اس سے وہ سوکھ گیا تھا، آپ نماز کو جانے لگے لیکن پانی نہیں تھا، تو میں نے اس حصے سے اس منی کو کھرچ دیا، جس کے کھرچنے سے وہ کپڑے پہ سفید نشان بن گئے، سمجھے آپ؟ نشان بن گئے، اور وہ نشان اتنے واضح تھے کہ رسول اللہ نے جب وہ کپڑے پہنے تو وہ دکھ رہے تھے، اور آپ وہ کپڑے پہن کے نماز کو گئے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر ایسا کوئی ہوتا ہے، مرض ہے کسی کو، تو وہ دھو لے، وضو تو ٹوٹ جائے گا اس کا۔ اگر بار بار کنٹینیو ہوتا ہے تو ایک وضو سے ایک پوری نماز پڑھ لے، انشاءاللہ وہ کفایت، جیسا کہ ظہر پڑھی تو 4 ظہر کی واجب مطلب جو موقعہ ہے، پھر 4 فرض ہے اور اس کے بعد کی 2 بالکل پڑھ لے، اتنی نماز ہو جائے گی۔ اس کے بعد عصر کے لیے پھر نیا وضو اور نیا دھونا، تو اس کے لیے وہ اتنا حصہ دھو لے، کپڑے پہ لگا ہو تو پانی سے نچوڑ دے، اتنا پانی ڈالے کہ لگے کہ وہ غلاظت کا اس کا کنسنٹریشن کم ہو کے ڈائلیوٹ ہو گیا ہو، ختم ہو گیا ہو، اور وہی کپڑوں میں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے سہولت دی ہے، چینج کر سکتے ہیں آپ، نہ ہو تو اس کے اسلام کی سادگی یہ ہے کہ آپ بس اس گندگی نجاست کو نکال دیں، آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ پہ غسل واجب نہیں آتا۔ اسی سوال میں دوسرا بھی میں لے لیتا ہوں، بہت سے مرد حضراتوں کا سوال ہوتا ہے کہ منی خارج نہ ہو، مزی نکل جائے یا کچھ خیال آنے سے صرف پانی نکل جائے تو کیا غسل ٹوٹتا ہے؟ نہیں، اس سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، آپ کو شرمگاہ دھونا واجب ہوتی ہے، جس جگہ وہ دھبا لگا آپ کو دھونا پڑتا ہے، اس کے علاوہ آپ کے غسل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا وضو لیکن ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے؟ آپ بات سمجھ، تو غسل کی ضرورت نہیں ہے اس خاتون کو بھی، بس وہ پانی سے شرمگاہ دھو لے اور وہ کر لے، بار بار ہوتا ہے تو ایک وضو سے پوری نماز پڑھ لے اور اس کے بعد پھر وہ کر سکتی ہے۔ جی بھائی نے سوال کیا کہ جو میں نے بیت الخلاء کے تعلق سے کہا، تو دیکھیے بیت الخلاء میں آپ جب داخل ہوں گے تو الٹے پیر سے داخل ہوں گے اور نکلیں گے سیدھے پیر سے اور دعا پڑھیں گے، لیکن بھائی کا سوال یہ ہے کہ جب کھلے میں ہم جا رہے ہیں تو اب وہاں کیا کریں؟ وہاں تو آپ جہاں چاہیں بیٹھ سکتے، کیا کریں؟ تو یاد رکھیے ایسے معاملے میں جہاں کوئی حدود نہیں ہے، کوئی باؤنڈری نہیں ہے، کوئی چوکھٹ نہیں ہے، کوئی دروازہ نہیں ہے، تو آپ جہاں بیٹھ رہے ہیں اس سے پہلے آپ اپنا لیفٹ قدم ڈال دیں، وہی آپ کے لیے کافی ہے۔ اور رہا کہ اب دعا کب کرے، تو بیٹھنے سے پہلے آپ دعا کر لیں، اس لیے کہ وہاں کوئی چوکھٹ نہیں، بیت الخلاء کی کوئی لمٹ باؤنڈریز نہیں ہے۔ اور رہا اٹھنے کے بعد فارغ ہو کے آپ تھوڑا آگے چل جائے تو آپ اپنی دعا کر لیں جو فارغ ہونے کے بعد کی دعا ہے، ٹھیک؟ تو یہاں چونکہ کوئی باؤنڈری نہیں ہے، کوئی لمٹس نہیں ہے، کوئی چوکھٹ نہیں ہے، کوئی در نہیں ہے جس سے ہم ایگزیکٹ کر سکیں کہ اس سے پہلے مجھے پیر ڈالنا ہے، جانے سے پہلے دعا کرنا ہے، چونکہ وہاں آپ کہیں بھی کر سکتے، تو آپ جہاں جا رہے ہیں بس وہاں کھڑے ہو جائیں، وہیں آپ دعا کر لیں، اس کے بعد آپ وہاں جہاں آپ نے فراغت حاصل کی اس سے تھوڑا آگے بڑھ جائیں، اپنی دعا کریں اور آپ چلے جائیں، ٹھیک؟ یہ اس کے لیے ہوگا، چونکہ یہاں شریعت آپ کو پکڑیں گے نہیں، اس لیے کہ یہاں مکلف ہے بھی نہیں، کوئی باؤنڈریز اور لمٹس یہاں ڈیفائن بھی نہیں ہے۔
کسی نے ایک سوال کیا، اگر کسی لڑکی کا رشتہ اس لڑکے سے ہو جو کچی انصاری نہ ہو، ان دونوں کا اگر رشتہ ہو جائے تو اس کا اثر آخرت پر کیا ہوگا؟ کسی نے ایک سوال کیا کہ اگر ایسی لڑکی ہو جو ایک خاندان سے، میں جو سمجھ رہا ہوں بات کو، انصاری انہوں نے لکھا، کچی لکھا، ایک خاندان سمجھو، انصاری ہو، جلاہے ہو، کچی ہو، اور مختلف خاندان اور نام ہوتے ہیں لوگوں کے، وہ ہو، اور لڑکی جو ہے اس خاندان، اس حسب نسب سے، اس قبیلے، اس گروہ سے، اس طبقے سے، باغبان ہیں، قریش برادری ہے، اور بہت بہرحال ہمارے پاس ہے، نہ ہو، تو کیا اس نکاح کا آخرت پر کیا اثر ہوگا؟ دیکھیے، میں سب سے پہلی بات بتاتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کئی خطبے دیے، اس میں سے خطبے میں دیا، اور اس خطبے میں یہ اعلان کیا اور کہا لوگوں سے جو عرب سے، مختلف علاقوں سے 1,44,000 کے روایت میں الفاظ اور 1,50,000 کے الفاظ ہیں، اتنے صحابہ تعداد میں، عرب اور عجم، مطلب مختلف فارسی علاقوں سے بھی اور دوسرے علاقوں سے بھی صحابہ جمع ہوئے تھے آ کر، اور انہوں نے حج کیا، تب آپ نے ان تمام کے سامنے کی بات اعلان کی اور کہا، آج میں دور جہالت کی تمام رسومات کو اپنے پیروں تلے رونتا ہوں، سو ختم کرتا ہوں۔ اور دور جہالت کی رسومات میں سے ایک رسم یہ تھا کہ ہر آدمی اپنے طبقے، اپنے قبیلے اور اپنے خاندان میں رشتہ کریں گا، جو اس سے نہیں کریں گا وہ اس خاندان اور ذات باہر، برادری باہر کر دیا جاتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آپ نے رون دیا، اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت آپ نے اپنے غلام زید بن حارثہ کا نکاح اپنی سگی پھوپھی ایک قریش لڑکی سے کیا تھا۔ یہ آزاد غلام اور وہ قریش کی ایک لڑکی، اپنی سگی پھوپھی کی لڑکی کا نکاح زید بن حارثہ سے کیا تھا۔ کس چیز کی دلیل ہے یہ؟ آپ نے جلیبیب نامی ایک صحابی جو حبشی غلام تھے، ان کا نکاح عرب کی ایک بہت مالدار رئیس اور خوبصورت لڑکی سے کیا تھا۔ یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ وہ ایتھوپین اور یہ عربین، آپ نے جو بتایا، دنیا کو اعلان کیا کہ میں اس کے خلاف ہوں، نسلی تعصب کے۔ ٹھیک ہے، تو اسلام میں کوئی نسلی، سماجی، خاندانی تعصب نہیں ہے۔ کوئی بھی کسی بھی مومنہ سے، اور کوئی بھی مومن کسی مومنہ، اور کوئی بھی مومنہ کا رشتہ کسی بھی مومن سے کیا جا سکتا ہے، نسلاً افریقی ہو، امریکی ہو، یوروپین ہو، ایتھوپین ہو، کوئی دنیا کے علاقے سے ہو، فلپینو ہو یا چائنیز ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ایمان والا ہے رشتہ ہو جانا چاہیے۔ لیکن آج ہم نے بہت ساری نسلی تعصب کی بنیاد پر رشتوں کو ٹھکرا دیا۔ یاد رکھیے، نسلی تعصب کہ ہم فلاں برادری ہے، ہم کوئی برادری کی لڑکی ہوں، تم اپنی لڑکی کو باہر دیں گے، برادری سے ہم باہر کر دیں گے، ذات باہر، کنبہ باہر، یہ باہر، وہ باہر، یہ ہو جائیں گا۔ یہ سب دور جہالت، اس لیے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں خاندانی تعصب سے اسلام کی یکجہتی اور انسانیت کی ایکتا ختم ہو جاتی ہے، مکمل تو جو انسان پیغام دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا، دو غلاموں میں جھگڑا ہوا، یہ جنگ کا موقع تھا، باہر تھے، پانی بھرنے پہ دو غلاموں میں جھگڑا ہوا۔ ایک نے کہا، یا اوس، میری مدد کے لیے اوس والے، وہ اوس اور خزرج کے غلام تھے، ایک خزرج کا تھا، ایک اوس کا تھا، اور اوس اور خزرج کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے جھگڑا تھا، بہت خطرناک جنگ تھی، اور آپ نے دونوں قبیلوں نے مل کے رسول اللہ کو بلایا اس لیے تھا کہ آپ صلح کر دیں، اور اس سے پہلے عبداللہ بن ابی کہ امید اور چانسز تھے کہ اس سال وہ ان کا لیڈر بننے والا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال آگے اس کی لیڈرشپ چلے گئی، اس لیے منافقت اختیار کر لی اس نے۔ تو ایک نے کہا، اے اوس کے لوگوں میری مدد کو آؤ، دوسرے نے کہا اے خزرج کی۔ تو آپ نے کہا، کس نے جہالت کی پکار پکاری یہاں؟ مطلب اسلام لانے کے بعد کون ہے جو جہالت کی پکار پکار رہا ہے کہ اے اوس آؤ اور اے خزرج آؤ؟ یا ایک بار ہوا کہ ایک نے چلایا، اے انصار میری مدد کو آؤ، ایک انصاری غلام تھا، اور ایک غلام جو پانی بھرنے آیا تھا وہ مہاجر، اس نے کہا اے مہاجر آؤ، آپ نے سنا تو کہا، کس نے یہ دور جہالت کی پکار پکاری یہاں؟ یہ جہالت کے کام کون کر رہا ہے کہ انصاری آؤ اور مہاجر آؤ؟ کون انصاری اور کون مہاجر ہے نا؟ آپ یہ کہہ سکتے کہ ہم میں جھگڑا ہو رہا ہے، بھائی ذرا سلجھاؤ اس کو، لیکن خاندان سے پکارنا یہ جو ہے تعصب ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، اسلام کی جو بنیادی اللہ کی وحدانیت جس طرح سے ہے، تو اسلام قومی انسانیت کی وحدانیت کا پیغام دیتا ہے، سارے انسان اللہ کے نزدیک ایک ہے، وہ وحدانیت کا پیغام ختم ہوتا ہے ان سے۔ تو لہٰذا کوئی بھی لڑکی کا کسی بھی مومن لڑکے سے، کسی بھی مومن لڑکے کا کسی بھی مومنہ لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے، پھر چاہے کسی خاندان کی ہو۔ اور میں صرف خاندان سے مراد یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے نام جو ہے ہمارے ناموں جیسے ہو، جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے بھائی آپ کون سید، ہم کون شیخ، یہ کون پٹھان، وہ کون خان، وہ کون عرب فلاں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں۔ اگر شرما ورما کمار بھی رہے تو یہ بھی ہمارے ہی لوگ ہیں۔ تو ہمارے پاس بہت ہوتا ہے ایسا، کوئی اگر نارتھ انڈین آپ کے پاس آ جائے، اورنگ آباد میں آ جائے،
یہ ہمارے دکنی علاقے میں ہے تو اپنا نام نہیں بولتا ہوں. اب کیا نام ہے تو بولیں گے عبد الرحمن. بولیں گے عبد الرحمن آگے کیا؟ تو اس کو معلوم یہاں بہت تعصب رہتا ہے یہ خاندانی. بولیں گے عبد الرحمن سسودیا. ہاں کون ہے تم؟ کب اسلام قبول کرے تم نے؟ اب بھی تو نہیں کرے نا, نہیں کوئی تعلق نہیں, رشتہ وشتہ سب ختم. اچھا ہوگا پتہ سسودیا عبد الرحمن پانڈے. تو رحمان پانڈے اللہ نے بچا لیا بابا. دیکھو پانڈے آ گیا تھا ہمارے پاس بچی کو رشتہ لے کے, ہے نا. کہ تو نارتھ انڈیا کے پورے نام مختلف ہوتے ہیں, اور اسی وجہ سے چونکہ ہم لوگ بہت تعصب رکھتے ہیں, اور چونکہ یہ جو نظام کا علاقہ تھا یہ سب سے بڑا اسٹیٹ تھا انڈیا میں, 600 اسٹیٹ میں سب سے مالدار, سب سے طاقتور, سب سے بڑا اسٹیٹ تھا. تو یہاں کے لوگوں کو اپنے خاندانوں پہ اپنے سے بڑا زام تھا. تو نارتھ کے لوگ بہت چیز کے, تو وہ لوگ کامن نیم رکھتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کسی انسان کو کچی ہے, اس کا سرنیم کبھی نہیں بتائیں گا وہ دکنی کو, کچی سرنیم کیا, کہ تو اس کو معلوم یہ ہنسے گا میرا نام سن کے. نوساری والا, نوساری کیا, نوساری والا یہ کیا, نڈیاڈ والا یہ کیا, فلاں, یہ سب دیکھیں نا, والے جتنے بھی سب یہ گجراتی رہتے, کچی رہتے. تو وہ کیا کرتے ہیں, ان کو معلوم کہ دکنی لوگوں کے پاس نام کے بڑے تعصب, اور 4-5 سرنیم ہی رہتے ہیں وہاں پاس. سید شیخ تو پورے ہی رہتے ہیں ہم لوگ, ٹھیک. تو 4-5 نیم کامن جو زیادہ چلتے تھے ہم نے اٹھا لیے, باقی سب لوگ حقیر سمجھتے ہیں. اب کوئی سمجھ لیجئے ایسٹ انڈیا کی طرف سے ہے تو پورے انصار رہتے ہو, عالم انصاری, یہ انصاری, وہ انصاری ان کا. لیکن آپ جب پوچھیں گے قبیلہ گاؤں تو وہ نام الگ رہتا ہے, وہ لیکن عام طور سے ہم کو نہیں بتائیں گے کبھی, کیونکہ ان کو معلوم یہاں کے لوگ بڑا اس معاملے میں بڑے وہ رہتے ہیں کہ بھائی اس کا نام عجیب ہی دکھ رہا ہے, مسلمان ہے کہیں, سیدھا اس کے اسلام بے شک ہوتا. تو یاد رکھیے کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, ساؤتھ انڈین ہو سکتا ہے, اس کا نام آپ کو الگ لگے, لیکن یاد رکھیے اسلام جو ہے ایک عالمی دین ہے. تو ایک رشین بھی مسلمان ہے جس کا نام پتہ نہیں, آپ سرنیم کبھی سنا بھی نہیں ہوگا, اور ایک امریکی بھی مسلمان ہے جو ہو سکتا ہے اسلام قبول کر کے اس کو کچھ ہی وقت ہوا ہوگا, 1-2 سال یا ایک نسل پہلے, جس کا نام آپ کو براؤن اور بلیک اور گولڈن اور اس طرح سے ملیں گے, یا کوئی ترکی مسلمان ملیں گا جس کے سرنیم کبھی سنے نہیں. اس سے ہپکیے مت, اس لیے کہ جتنا آپ کو ہنسی آتی ہے اس کے آپ کے سرنیم پہ اس کو بھی اتنی ہنسی آتی ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کسی کا سرنیم سن کے ہنستے ہیں, ہے نا. تو آپ جب کسی پہ ہنسیں گے تو اس کو بھی اتنی ہنسی آتی ہے, لیکن دیکھیے وہ کتنا آپ کو سمجھ رہا ہے اس بات. ایک صاحب تھے مجھ سے ملے, اور وہ ہمارے ساتھ اسکول میں تھے. وہ ہمیشہ ایسے لوگوں پر ہنستے تھے جن کے سر پہ بال نہیں ہوتے تھے. میرے ساتھ تھے ہمیشہ, مطلب جب بھی کوئی آدمی دیکھا ارے ٹکلا ہے, میں کوئی دن بارے اس کا باپ ٹکلا ہے, اس کا چچا ٹکلا ہے, مطلب ان کا صرف ایمفسائز زور صرف ٹکلوں پہ رہتا تھا کہ ان کے ابا ٹکلے, ان کے نانا ٹکلے, ان کے دادا ٹکلے. مطلب بوڑھے لوگوں کو بھی ٹکلا ہے تو ہنستا تھا. مطلب بوڑھے ہونے کے بعد, میں 8-9 کی بات کر رہا ہوں, ایک لڑکپن میں تھے. تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا, ویسے میری عادت بھی نہیں تھی, مجھے ایسا اس تعلق سے کہ میں ہمیشہ ڈرتا تھا میں ٹکلا ہو گیا تو کسی پہ نہیں ہنسنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو میں ہنستا نہیں تھا, تو بولتا تھا تم کیا مطلب ٹکلا یہ لگا کے رکھتے. ایک دن میرے ایک دوست نے کہا کہ اس کے گھر پہ جائیں گے اپنے دن, اس کے ابا سے مل کے آئیں گے, تمہارا اچھا دوست ہے نا, اور سب ٹکلا چلو اس کے ابا سے ملیں گے. جب ان کے گھر گئے تو الحمدللہ ان کے والد کے سر پہ بال ہی نہیں تھے, مکمل صاف پورے ٹکلے تھے. تو اب دیکھ لینا بولے تم نے ان کے والد کو, اگلی بار اس نے ہنسا تو اس کو اس کے ابا یاد دلانا بولے تم نے, چونکہ تمہارے ساتھ زیادہ رہتا نا اور سب پہ ہنستا, تو جب بھی وہ اگلا ہنستا تو بولتا تھا بیٹا اپنے ابا, اور پھر وہ خاندانی سے. شرم کی بات ہے, تمہارا والد جو ہے اس کو بال نہیں, اور تم دنیا پہ ہنستے ہو بال نہیں ہے بول کے. اور ایک اتفاق, یہ اللہ کی طرف کی بات ہے, دیکھی وہ میری ایج کا ہے, اس کے بال چلے گئے پورے. مجھے تھوڑے دن پہلے ملا تو اس کو بال نہیں تھے. میں نے اس کو دعائیں دی کہ بھائی اللہ تعالیٰ تم کو بال دے دے تمہارے. میں اس کو برا نہیں مانتا ہوں, بچپن آتا ہمارا, ہم نے بولا ہوں, لیکن اس کو احساس ہے کہ یار میں نے دیکھو بچوں نے کتنا مذاق اڑاتا تھا میں, اور اس کی عمر میری عمر ہے 32 سال ہوں گی, اور اس کو بال چلے گئے پورے. میں نے کہا دیکھو ایسے ہی ہوتا ہے بھائی, احتیاط کیا کرو ہمیشہ. اب اس کو افسوس ہے لڑکپن میں نے کیا, لیکن خیر یہ تقدیر تھی کہ اس کو بھی ٹکلا ہونا تھا. میں نہیں کہا کسی نے بد دعا دی تھی, لیکن احتیاط کرنا چاہیے آدمی. تو ہم کسی کے سرنیم پہ ہنستے, کسی کے فلاں پہ ہنستے, بالکل نہیں. شریعت میں مسلمان بھائی مصری ہے, قبطی ہے, غلام تھا, خاندان یہ تھا وہ تھا. اب اللہ کے پاس اس کا ایمان پیمانہ ہے, اس کا خاندان پیمانہ نہیں ماپنے کا. غلام تھا لیکن آج ایمان میں کیسا ہے, ہم سے اچھا ہے تو اعلیٰ ہے ہم سے بھائی, وہ تو شرف لے گیا. میں فلاں تھا ہندو تھا لیکن مسلمان ہے تو ہم سے افضل ہے آج, اس لیے کہ ہم سے زیادہ ایمان اسلام پہ پریکٹس کر رہا. ایک یہودی تھا اسلام میں آ گیا اور ہم کو سکھا رہا کہ صف بندی کے آداب کیا, نماز کے, تو ماننا پڑیں گے اس کے نزدیک یہودی تھا, الگ بات ہے. آج ہمارے دین میں وہ تقوی کی بنیاد پہ معیار لے گیا, ہم سے جیت لے گیا. تو اسلام میں کوئی خاندانی تعصب, کوئی اونچ نیچ نہیں ہے. صرف ایک چیز اصل ہے, اگر اونچ نیچ کرنا ہے وہ تقوی ہے جو میرا اور آپ کا دکھتا نہیں ہے. ہمارا ایمان نہیں دکھتا, ہمارا اسلام دکھتا ہے. میری داڑھی لمبی ہو سکتی ہے کہ میرا ایمان اندر کتنا اونچا ہے آپ نہیں دیکھ سکتے, ٹھیک ہے. تو تقوی اور اس کا پیمانہ صرف اللہ جان سکتا ہے کہ اس کا کیا تھا. تو لہٰذا دنیا میں کوئی معیار نہیں اونچ نیچ کا ہمارے پاس. تو کوئی بھی خاندان کوئی ہو, کسی بھی ہو, کسی کیس میں یہ ہو جائے کہ پانی بھی میں سے
کچھ لوگ ٹشو بھی یوز کرتے ہیں. جی بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر ایسے علاقے میں ہم جہاں پانی اور ڈھیلے دونوں میسر نہیں، اور ایسے سچویشن بہت جگہ آ سکتی ہے، آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، پانی بھی نہیں ڈھیلے بھی نہیں، کیونکہ آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، آپ ٹرین رکتی نہیں ہے اسٹیشن پہ، کہیں ڈھیلے آپ کو ملنے والے ہی نہیں ہے نا. سچویشن اور بھی کہیں آ سکتی ہے ایسی، پانی اور ڈھیلے دونوں نہیں تو کیا کیے. تو دیکھیے ایسی سیناریو سچویشن میں آپ پہلے تو سفر میں احتیاط کریں، کچھ کاغذ کچھ ٹیشوز اپنے ساتھ رکھیں، اور کوئی بھی ایسی اشیاء جس سے آپ اپنی غلاظت کو ضائع اور صاف کر سکتے کر لے، اور جیسے پانی میسر ہو اس کے بعد پھر دھو لے. جیسا مثال کے طور پر ٹیشوز کا استعمال کر سکتے ہیں، آپ پیپر کا استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بھی کپڑے کا استعمال ہو سکتا ہے، دستی کا استعمال ہو سکتا ہے، اس کو آپ پھینک دے استعمال کر کے. ٹھیک XYZ کوئی بھی اشیاء جو حلال نہ ہو، مطلب اس کا استعمال یا لوگوں کو بہت ضرورت کی نہ ہو، اس کو استعمال اپنے ساتھ ایسا. ٹیشو پیپر تو کامنلی ہوتے ہیں، نیوز پیپرز ہوتے ہیں آپ کے پاس فلاں، ان کا استعمال کر لے، اس اشیاء کو آپ پھینک دیں جیسے آپ کو پانی میسر ہو، پھر اپنے جسم کو شرمگاہ کو آپ دھو لیں. ٹھیک ہے، تو جب آپ کے پاس پانی اور ڈھیلے دونوں میسر نہ ہو تو یہ کریں. لیکن احتیاطی پہلو بھی آپ ہمیشہ رکھیں. سفر کریں تو آپ ڈھیلے تو نہیں لے سکتے ہیں، تو چوک پیس آپ رکھ سکتے ہیں. چوک پیس ایکویولنٹ ٹو ایک ڈھیلے کا ہی ہوتا ہے، اس میں خصوصیت بھی ہوتی ہے کہ وہ جذب کرتا ہے چیزوں کو، آپ وہ رکھ سکتے ہیں. یا سفر پر ہے، تیمم کا مسئلہ آ سکتا ہے، تو مٹی چھان کر پیکٹ میں بھر کے اپنے پاس ہمیشہ رکھی، جب ضرورت پڑے اس کو ڈالا اور تیمم ہو گیا آپ کا. ٹھیک ہے، تو بہرحال مومن کو چاہیے اپنے طہارت کا، اپنے نماز کے اہتمام کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا انتظام کر کے ہی وہ نکلے. اور ہو جائے کبھی ایسے حالات ناگزیر ہو جاتے ہیں تو بہرحال جو اشیاء اس کو استعمال کر لیں، دستی ہوتا ہے، کپڑا ہوتا ہے، جو بھی ہے، اور اس کے بعد فوراً جیسے ہی کوئی چیز ملے اپنی شرمگاہ کو بہرحال دھو لے. اور کچھ بھی نہ ملے اور سمجھے طہارت کا معاملہ پیشاب کا ہی سر، تو بہرحال کچھ بھی نہیں، کوئی چیز میسر نہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ پھر جتنا ہو سکتا ہے صاف کرنا جھٹک لے. اس کے بعد آپ جو ہے جب بھی پانی ملے تو اپنی شرمگاہ بھی دھو لے، اور اپنا کپڑا جہاں آپ کو اندازہ ہے لگا ہوگا اس کو چینج کر لے. ٹھیک، یہ اس کے لیے انشاءاللہ حل ہو سکتا ہے. کسی نے کہا ہمارے گھر کے بڑے جو کچھ نمازیں جاب کی تھکان کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ نمازیں پوری پابندی کریں. ہم چھوٹے ہونے کی وجہ سے کچھ بولنے کی ہمت نہیں پاتے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ وہ نماز کی پابندی کریں؟ دیکھیے بڑوں کی اصلاح کرنے کے لیے چھوٹے ایک چیز کو ضرور استعمال کریں، ہمیشہ بڑوں سے سوال کر کے ان کی اصلاح کریں. یہ اصلاح کا نبوی طریقہ بھی ہے کہ چھوٹا جو پوزیشن پوسٹ اور عمر میں ہو، اب اس کو بڑے کی اصلاح کرنا ہے تو وہ علم سیکھنے کے نام پر اس کی اصلاح کریں گا. جیسے مثال کے طور پر اب والد ہے آپ کے سامنے اور نماز کی پابندی نہیں کرتے جاب کی تھکان کی وجہ سے، تو وہاں آپ علم سیکھنے کی بنیاد پر ان کی اصلاح کریں گے. جیسے کہ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اگر کبھی اپن بہت تھک جائے تو نماز چھوڑنا ہے یا پڑھنا ہے؟ تو بولے نا یہ نماز پڑھنا ہے کسی بھی حال میں. سمجھ رہے ہیں؟ آپ ان سے سیکھ رہے ہیں لیکن آپ ان کو سکھا رہے ہیں. جیسے ایک صحابہ اور کہا کہ ایک مسجد میں ایک امام صاحب تھے، زوات غلط پڑھ رہے تھے. میں نے کہا اچھا، پھر میں نے سیدھا ٹائٹ مار دیا ان کو، بولا اب نماز نہیں پڑھوں گا تمہارے پیچھے، اور نکل کے آ گیا. میں نے کہا یہ کون سا اصلاح کا طریقہ تھا؟ امام صاحب عمر میں بھی آپ سے بڑے ہیں، اور حافظ قرآن ہوں گے تو علم میں بھی آپ سے بڑے ہیں، اور حافظ کی عزت اور احترام ہم پر واجب ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، جن لوگوں نے 2 لوگوں کی عزت کی انہوں نے میری عزت کی. اللہ فرماتا ہے ایک جس نے بوڑھے کی عزت کی اس نے میری عزت کی، اور جس نے حافظ قرآن کی عزت کی اس نے میری عزت کی. میں نے کہا تم نے بہت برا کام کیا. وہ جیسا بھی تھا حافظ قرآن تھا، ہز رسپیکٹ، مطلب اس کی عزت ہم پر کمپلسری ہے، واجب ہے ہم پر. حدیث قدسی ہے، جس نے 2 لوگوں کی عزت کی اللہ فرماتا ہے اس نے میری عزت کی. جس نے بوڑھے کی عزت کی، اکرام کیا، اس نے میری عزت کی. چونکہ اس لیے کی کہ اس دین نے اکرام دیا بوڑھوں کو، اور اس نے حافظ قرآن کی اللہ کی کتاب رکھنے والے کی بڑا اکرام ہے ان کو. تو آپ نے تو بہت غلط کام کر کے آ گیا. تو لہٰذا بڑوں کی اصلاح کے لیے آپ سیکھنا ہے. آپ کل جائیے اور جا کے بولیے حافظ صاحب وہ زوات کیسے ادا ہوتا ہے، ان سے سیکھیے، اور سیکھتے ہوئے ان کی اصلاح آپ خود کریں گے. تو انہوں نے ان کو سکھایا ولا ضالین، زوات کو ایسا کرتے زبان، ان کو پورا علم تھا. پڑھنے میں کبھی کبھار ہوتا ہے انسان سے، علم الگ چیز ہے، لیکن عمل میں کبھی انسان کوتا ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا زوات ایسا ادا کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کیا زوات واقعی میں ایسا ادا ہوتا ہے؟ تو کہا بالکل زوات ایسا ادا ہوتا ہے. تو پھر میں نے کہا ان سے آہستہ سے پوچھ لینا جو 1-2 نماز کے بعد کہ آپ نے کل مجھے سکھایا تھا زوات، لیکن کل آپ نے ایسا زوات پڑھ دیا زی پڑھ رہے ہیں آپ. تو پھر جب اس نے جا کے دوسرے دن کہا کہ حافظ صاحب نے ایسا کہا، انہوں نے کہا اچھا میں نے ایسا پڑھا، اب انشاءاللہ اگلی نماز میں دیکھو. دیکھیے سیکھنے سے سکھا دیا آپ نے. اگر اس کو برا بول کے گئے تھے رشتے خراب ہوتے، خواہ آپ ایک عالم دین کی ایک حافظ دین کی بے عزتی کرے، بالکل نہیں. تو لہٰذا بڑوں کی اصلاح ان سے سیکھی. تو آپ ان کو سیکھی کہ جیسا میں بہت تھک گئی، سمجھ لیجیے کالج سے آ کے بہت تھک گیا میں، تو میں کیا کروں، نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ تو والد کیا بولیں گے آپ کو بتائیے؟ بڑے کیا بولیں گے آپ کو؟ مت پڑھو بولیں گے نہیں بیٹا یہ ضروری ہے. تو کیا جاب پر میں جب جاؤں گا جب بھی میرے لیے ضروری رہیں گی نماز، چاہے میں کتنا بھی تھک جاؤں جاب پر؟
بولیں گے ہاں بیٹا تب بھی ضروری. اگر میری جاب وہ رہی, سمجھ لیجیے جاب والد کی ہے, آپ کے بڑوں کی ہے, اگر یہ جاب پہ لگے جیسا آپ کر رہے ہیں بولنا, تو تب بھی میرے واجب رہیں گی. تو بولیں گے ہاں واجب تو رہیں گی تم پر. بس ختم ہو گیا, آپ نے میسج پاس کر دیا. بڑوں کی اصلاح ایسی ہی ہوتی ہے, آپ نے سیکھنے کے بہانے سکھا دیا ان کو. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہ ہوتا ہے طریقہ. اور بڑے اس سے جلدی سیکھ لیتے ہیں. جیسا کہ آپ سمجھ لیجیے اپنے بچے کو کبھی ناحق مار دیں, ناحق سمجھ لیجیے بچے سب ضد کرے, آپ نے ایک کو مار دیا, اور وہ بچہ آپ کے پاس آیا آپ کا اور کہا میں نے ضد کیا تھا ابو, نہیں میں تھا کیا وہ ضد کرنے والا بھی. تو آپ کیا ہوتا, آپ کو معلوم اس نے نہیں تھا, تو آپ شرمندہ ہو جاتے ہیں نا. حالانکہ وہ آپ کو کچھ نہیں بول رہا, اپنا ڈیفینس کر رہا ہوں میں, تو آپ بولتے نہیں آپ نہیں تھے. پھر ایسا آپ نے کیوں مارے ہم کو؟ تو وہ آپ کی اصلاح کر رہا ہے ایک طرح سے. تو آپ بولتے نہیں, بعد میں آپ بولتے نہیں میں بچے بھی رہے تو پہلے دیکھتا ہوں, ایسا نہیں کہ اپنا ہی بچہ تو ہر بار ماروں گا, انصاف بچوں میں ہو. یہ ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کا مزاج, سب بچے کھیل رہے تو اپنے بچوں کو مارتے تاکہ لوگوں کو بچوں کو نصیحت ملی, اس سے بچہ بدزن ہو جاتا. اگر اس نے ایک بار پوچھ لیا تو آپ نادم ہوتے ہیں. تو اسی طرح جب آپ چھوٹے ہو کر ان سے کویشچن کریں گے تو بڑے ایک دم ان کو پہلے تو بول دیں گے ہاں ضروری تو ہے, لیکن ان کو سوال جب بھی آ جائیں گا کہ یہ میرے بارے میں ہی تھا, یہ کہ اگر آپ کی جیسی جاب پر میں بھی گیا تو کیا میرے پہ نماز جب بھی پڑھنا پڑیں گی؟ تو بولیں گے ہاں بیٹا پڑھنا تو پڑیں گی, بس نکل جائیے. پھر کوئی ضرورت نہیں آگے بولنے کی آپ کیوں نہیں پڑھتے, یہ ہوگی ان کی اصلاح. اگلی بار وہ خود سوچیں گے یار بچے سوال کرنے لگے میرے سے, بچیاں سوال کر رہے ہیں یار میرے سے. چھوٹے ہیں لیکن مطلب یہ اصلاح کا طریقہ بھی ہے, چھوٹے تھوڑا سا سیکھنے کے بہانے ان کو سکھائیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال اس طرح سے آپ ان کی اصلاح کریں, ڈائریکٹ ان کو غلط نہ بولے, ورنہ اس سے کیا ہوگا پرابلم ہو سکتی ہے. ایک پہلے یہ لے لیتا ہوں. کسی نے ایک سوال کیا, اگر وضو کرنے کے بعد نہ چاہتے ہوئے کانوں میں میوزک سنائی دے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیے نواقص سے وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے انشاءاللہ میں اگلے اتوار لینے والا ہوں, لیکن مختصر بتا دیتا ہوں. وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے شریعت نے بتا دیا, باقی کسی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا. آپ نے اپنی شرمگاہ دیکھ لی وضو نہیں ٹوٹتا, کسی اور کی شرمگاہ بچے آ جاتے کبھی وضو کرنے کے بعد دکھ جاتے وضو نہیں ٹوٹتا, میوزک سننے سے وضو نہیں ٹوٹتا, ٹی وی دکھ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا, گانے سنے آ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا. وضو ٹوٹنے کے مختلف مخصوص شرائط ہے, وہ ہو تو ہی وضو ٹوٹتا ہے اور باقی حالت میں وضو رہتا ہے. تو لہٰذا کانوں میں میوزک آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, اس لیے کہ وضو کا میوزک سے کوئی تعلق نہیں. وہ ایک ذاتی چیز ہے کہ وہ آ رہا ہے لوگ سنا دے رہے ہیں, لیکن وضو سے اس کا کوئی تعلق نہیں, وضو نہیں ٹوٹتا. ٹی وی دکھ گئی جاتا ہے تو لوگ بولتے وضو ٹوٹ گیا, ایک بچہ آ گیا ننگا تو بولتے ارے یار شرمگاہ دکھ وضو ٹوٹ گیا, خود کی شرمگاہ کپڑے بدلتے وقت دکھ گئی وضو کے بعد تو لوگ بولتے وضو ٹوٹ گیا. تو وضو ٹوٹنے کی شرائط بہت کم ہے, انشاءاللہ میں اگلے ہفتے رکھوں. لیکن آپ نے جو سوال کیا میوزک سننے سے یا کبھی ٹی وی دکھ جائے یا کوئی بچہ چلا جائے جو شرمگاہ خود کی دکھ جائے, تو ان تمام چیزیں وضو ناقص نہیں ہوتا. اس کے ناقص ہونے کے مختلف شرائط ہیں اور جو شریعت نے بتا دیے انہی چیزوں سے ٹوٹتا ہے, باقی تمام میں وہ وضو باقی رہتا ہے. جی وعلیکم السلام. جی جی بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو وضو ہوتا ہے اس میں پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا کتنا ضروری ہے, اور جب ہم راستوں سے جاتے جانور اگر کر دے اس طرح سے تو کیا ہے؟ تو دیکھیے جانور پیشاب پیخانہ کرے یا انسان کہو, بہرحال اس معاملے میں احتیاط اتنی ہی ہے. آپ کو اگر آپ کے اوپر چھینٹے اڑ جاتے ہیں خود کے پیشاب کے تو آپ کو کپڑے کا وہ مکمل حصہ دھونا پڑے گا. بدلنے کی سہولت ہو تو بدل لے, اچھی بات ہے, اس لیے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا بہت بڑا جرم بلکہ گناہ کبیرہ ہے. اور اگر نہ بدل سکتے ہو تو اتنا دھو لے کہ نچوڑ لے, اگر اندازہ نہیں کہاں اڑا تو گیس کر کے اتنا حصہ دھو لے. بدلنے کی طاقت نہیں سفر میں ہو, گیس کر کے اتنا حصے کو نچوڑ لے اور پانی سے دھو لے. سیم وہی ہوگا کہ جانور کا پیشاب پیخانہ آپ راستے سے جا رہے اڑ گیا تو آپ اتنا اس حصے کو دھو لے کہ آپ کو لگے کہ وہ غلاظت ڈائلوٹ ہو کر بہہ گئی ہوں گی. بدلنے کی سہولت ہو تو بدل لے, نہیں ہے تو اس کو نچوڑ لے, اتنا نچوڑے کہ وہ چیز ضائع ہو جائے. ٹھیک ہے, ضائع ہو جائے. اور گیس ہے کہ کہاں اڑاؤں گا اندازہ نہیں, لیکن اڑا باتا ہے تو جہاں جہاں لگتا ہے پانی میں ہاتھ بھیگا ایسا مارتے جائے تاکہ اس کی غلاظت جو ہے کم ہو جائے. یہ احتیاط بہرحال آپ کو اس معاملے میں کرنا ہوگا. بس یہ آخری کچھ 2 سوالات خواتین کے تھے لے کے میں ختم کر دیتا ہوں. کسی نے سوال کیا کہ کافی لمبا سوال, ایک چھوٹا اوپر لیتا. ہمارے شوہر ہم پر ہر وقت شک کرتے ہیں اور غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں, تو ایسے میں ہم کیا کریں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ شوہر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ بیوی پر شک کرے, اس لیے کہ نکاح کا جو رشتہ ہوتا ہے, شادی جس کو ہم کہتے ہیں عام زبان میں, یا نکاح جو ہوتا ہے, یہ محبت اور اعتماد, یہ 2 چیزوں پر ہی چلتا ہے یہ پورا رشتہ. ٹھیک, ایک محبت اور ایک اعتماد یا الفت, جو بھی الفاظ کے لیے محبت کے لیے ہو سکتے ہیں, اور اعتماد بھروسہ. ٹھیک, تو خواتین کا بھی یہ کام ہے کہ کبھی اپنے شوہر کا بھروسہ اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے.
لیسٹ بٹ میں بھی، کم سے کم اس میں بھی ایک بار چلا جائیں گا تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ پھر اعتماد کیا جائے دوسری بار، ٹھیک ہے؟ تو محبت اور اعتماد، اگر خواتین محبت کتنی بھی کرتی ہو اپنے شوہر سے لیکن اعتماد کھو چکی ہے تو یہ محبت خود بخود کمزور ہو جاتی ہے چونکہ اس کا اعتماد چلا گیا۔ تو اصل چیز کیا ہے معلوم؟ یہ رشتے میں اعتماد ہی ہے، وہ محبت ہے لیکن اعتماد جانے کے بعد محبت کام نہیں آتی ہے پھر کبھی بھی۔ آدمی ساتھ رہتا ہے، سب کرتا ہے لیکن اعتماد کبھی نہیں کرتا، وہ بولتا ہے یہ ہے نا تو یہ تم نہیں کریں گے، یہ فلاں آدمی کریں، وہ چیز ہے نا تمہارے لیے نہیں ہو، میں نے وہاں رکھا ہوں، یہ چیز کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اعتماد نہیں، چونکہ اس کو ہاتھ لگائیں گی تو گڑبڑ کریں گی، چونکہ اس سے پہلے پھینک دی تھی، وہ کر دی تھی، کسی کو دے دیا تھا، کسی کو فلاں کیا تھا۔ تو اعتماد بہت اہم چیز ہے رشتے میں، اگر یہ نکل جائے نا تو سمجھ لیجیے وہ محبت بھی کبھی کبھار بیکار ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا خواتین پہلے دن سے ہی کبھی بھی اپنے شوہر کا اعتماد نہ کھوئیں، اس اعتبار سے کہ کوئی بات اپنے شوہر کی بات نہ کہیں، باہر نہ کہیں، اپنے رشتہ داروں کو شوہر کے رشتہ دار اور شوہر پر فوقیت کبھی نہ دے زندگی میں، اپنے گھر والوں کو شوہر اس کے ماں باپ کو سب سے اونچا سمجھے، اپنے ماں باپ کا مقام کم کر دے، اس لیے کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو اعتماد کھوتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ شادی کے بعد میں نے اس سے پہلے بھی رکھا تھا بات کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ٹھکانہ یا کوئی جگہ ہے جہاں عورت کے لیے ہے وہ اس کا شوہر ہے اور اس کے شوہر کی گھر والا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے، اس بات کو ہم سمجھتے نہیں، اس سے بہت سے فتنے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اب اعتماد جانے نہ دیں۔ اگر آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا پھر بھی آپ کے شوہر شک کرتے ہیں تو ایسا سمجھیے ان کا یہ مزاج ہے اور تھوڑی بہت باتوں میں نظر انداز کرتے ہوئے معاملے کو، رشتے کو آگے لے کر چلتے رہیے، کیونکہ کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے بہت زیادہ شکی ہوتے ہیں۔ آدمیوں سے میں کہوں گا اتنے زیادہ شکی ہونا بھی بہت بیکار ہوتا ہے، ہر چیز میں شک، ہر چیز میں۔ بیوی سمجھ لیجئے کوئی چیز شرعی ضرورت کے تحت باہر نکلی نہیں اور وہ پہنچ گیا، کیا کر رہے تھے یہاں، اور پورا دیکھتا ہے ادھر کون کون کھڑا ہوا تھا۔ ایسا شک نہیں کرنا چاہیے، کیوں آپ ایسا شک کر رہے ہیں آپ کی بیوی پر، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال شوہر نے بھی ایسا شک نہیں کرنا، چونکہ یہ شک خواہ کے بہت بڑے بڑے جرم، بہت بڑی بڑی برائیاں، بہت بڑے بڑے نقصان کا باعث بنتا ہے، یاد رکھیے۔ تو شوہر ایسا نہ کرے، لیکن اگر آپ کے شوہر شکی ہے تو آپ کوشش کریں کہ ان کا جس چیز میں شک ہوتا ہے وہ کام آپ احتیاطاً کم از کم ان کے سامنے وہ نہ کریں۔ حلال ہے، وہ شریعتاً درست ہے، لیکن جیسا ان کو لگتا ہے آپ پیسے ان کے لے رہے ہیں تو آپ ان کو بالکل ہر چیز بتا دیا کیجیے۔ بتانے کے بعد وہ شک کرے، وہ شک کا انشاءاللہ آپ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو آدمی بھی جو ہے خواہ شک نہ کرے، اس لیے کہ نکاح کی وجہ اعتماد ہے، اور عورتیں بھی ایسے ماحول نہ بنائیں کہ آدمی مجبور ہو جائے کہ وہ ان پہ شک کرے، اور اگر کرتے ہیں تو ان کی اصلاح کے لیے کوشش کرے، شک کی برائیاں بتائے، شک کے بنیاد پہ جو نقصانات ہوتے ہیں غلط فہمی کے بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کو واقعات بتائے ایسے کچھ، اسلام نے شک کے بارے میں کیا کہا ان کو وہ تعلیم دے کہ اسلام شک کی اجازت نہیں دیتا ہے، یقین پر کام کرو کہتا ہے، یہ سب سکھائے اور ان کو بتانے کی کوشش کرے۔ کسی نے ایک سوال کیا، میری دادی ہم سب بھائی بہنوں پر بے وجہ جادو ٹونا کرتی ہے، جبکہ ہمارے برتاؤ ان کے ساتھ بہت اچھا ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن وہ جو بھی منہ سے برا کہتی ہے اور سب باتیں ہوئی ہے حقیقت، مطلب جو وہ کہتی ہے وہ بات ہو جاتی ہے حقیقت میں ہوئی۔ اب وہ مجھے کہتی ہے کہ میں نے ایسا نظام کیا ہے کہ میں تیری شادی کبھی نہیں ہونے دوں گی اور تو زندگی بھر گھر بیٹھی رہے گی، اب میں کیا کروں؟ جبکہ ان کے جادو کا اثر دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ میری چھوٹی بہن کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے، لیکن یہ بات میں اچھی ہونے کے باوجود بھی آج تک میرا رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ جادو کا ہونا اللہ کی مرضی پر ہے، وہی ہوتا ہے، لیکن کیا اب میری شادی ان کے جادو سے کبھی نہیں ہو پائیں گی؟ مجھے بہت ڈر لگنے لگا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جادو اثر اللہ رب العزت کے حکم سے ہی کرتا ہے۔ اگر آپ کو شک ہے، دیکھیے میں اس معاملے میں آپ کی دادی جو بھی بول رہی ٹھیک ہے، لیکن جادو کوئی کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا، ہم کسی پہ الزام تو نہیں لگا سکتے۔ آپ جادو کا جو شرعی علاج ہے اس کو استعمال کیجئے، اور بہت اچھی کتابیں الحمدللہ IRC کا جو سیل کاؤنٹر ہے اس پر ہم نے بالخصوص انہی مسائل کو ٹیکل کرنے لائی ہے، ان میں سے کچھ خاص کتابیں آپ دیکھیں، سب مستند الحمدللہ آپ کے مسئلے کے مطابق جو خریدیے، پڑھیے اور اپنا علاج کرنے کی کوشش آپ خود کریں اگر شک ہے تو۔ رہا شک کے علاوہ کچھ ہے تو بہرحال پھر اپنے دادی کو آپ تاکید کیجئے کہ آپ کیوں ایسا کرتی ہے، کیا کسی دادی کو اپنی پوتیوں کی زندگی برباد کرنا پسند آئے گا؟ لیکن ہوتا ہے کبھی انسانی نفس ہے یہ ہے، تو ان کو سمجھائیے، ان کو منائیے، ان کو بجائیے، اور اگر یقین ہو کہ وہ ایسا کر رہی ہیں تو آپ اپنا جو ہے علاج کیجیے۔ لیکن اگر صرف یہ سائیکولوجیکل ہے، نفسیات ہے، تو نفسیات کو نفسیات سے ٹیکل کرے، اللہ پر اعتماد کرے اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں۔ ایک صاحب تھے، ان کا یہی معاملہ تھا، وہ ہر بار جو ہے ایک دوسرے انسان کو کہتے میں نے تم پہ جادو کر دیا، میں نے فلاں کر دیا، میں نے یہ کیا۔ یہ آدمی متقی اور پرہیزگار تھے، میرے پاس اور کہا میرا سامنے دکان والا ہے، ہر روز مجھے تنگ کر دیتا ہے، ہر روز مجھے فلاں کرتا ہے، ہر روز میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے تنگ کر کے رکھ دیا۔
میں نے کہا ٹھیک ہے، کیا کرتا ہے؟ تو بولتا میں تم پہ جادو کر دوں گا، تمہارا بزنس نہیں ہونے دوں گا یہ، اور میں کہتا ہوں بھائی کیوں ایسا کر رہے فلاں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، کیا اسی کو حق ہے یہ سب بولنے کا؟ تو کہا نہیں میں ہی بول سکتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک، اب اگلی بار جانا تو اس سے کہنا میں نے تہجد میں گڑ گڑا کے تیرے لیے بد دعا کی، اللہ کے سامنے حاضر ہو کہ تیرے بد دعا کر رہا ہوں، میں ہر بار وسیلہ لے رہا ہوں نیک لوگوں کو اور تجھ پہ بد دعائیں بھیج رہا ہوں، میں ہر بار جو ہے اپنی عبادتوں کو وسیلہ بنا رہا ہوں، تیرے بد دعا بھیج رہا ہوں کہ اللہ جو میرے پہ جادو کر رہا ہے میرے بزنس اس پہ بد دعا فلاں۔ جب وہ آدمی پھر دوسرے آیا ایک بار اور کہا میں نے تم پر فلاں کیا تھا، انہوں نے کہا میں اللہ سے ہر تہجد میں گڑ گڑا کے تیرے لیے بد دعا کر رہا ہوں، تو وہ بہت گھبرا گیا ہو، مطلب اس کے جادو کا معلوم ہے، جادو کافروں کی یہ تمام چیزیں، یہ اللہ نے کہا یہ مکر اور فریب اور ایک مکڑی کی جال جیسی ان کی حیثیتیں ہوتی ہیں، ان کے عقیدے اور ان کے تمام پھسپھسے ہوتے ہیں، اور شیطان کی چال بازی بہت کمزور ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ تو جب انہوں نے ایسا کہا تو اتنا گھبرا گیا کہ پیروں میں آ گیا ان کی، چونکہ وہ تو بدعقیدہ تھا۔ اب بدعقیدہ آدمی کو ایک آدمی تہجد میں اٹھ کے بدوا دے رہا ہے، بولے تو اس کے لیے سب کچھ برباد ہونے والا ہے، چونکہ ان کے لیے تو فقیر کو پیسے نہیں دے، اور فقیر بولا تیرا غارق ہو جائے تو فقیر کے پیچھے بھاگتے ہو، رہے بھائی ہو جو ہونا لے لے لیکن بدوا واپس لے۔ میں نے کہا نفسیات سے کھیلو اس کی۔ اب کہا میں تو اللہ سے گڑگڑا کے تہجد میں تیرے لیے بد دعائیں کر رہا ہوں، چونکہ یہ بھی پریشان ہوتے ہر روز آ کے بول رہا میں یہ کر دوں گا جادو کر دوں، اور کہا اب دیکھتا تیری تجارت کیسے چلتی، تو جادوگر سے کرا رہا، میں تو اللہ سے کرا رہا اپنا کام، بولو اس کو نہ روز۔ انہوں نے اتنا بولا اس کو کہ وہ تھک کے کہا کہ بھائی میں کچھ نہیں کر رہا، میں تیرے سے اچھا ہو گیا تو بد، اس لیے کہ جب انہوں نے یہ کہا اور کچھ تو بھی جو روز ہونے کا کام تھا غلط ہو گیا اس دن، تو کہا اس کے تہجد کی بد دعا کا نتیجہ ہے نفسیات۔ تو اگر ایسا کوئی نفسیات سے آپ کی دادی صرف کھیل رہی ہے تو آپ بھی کہیے کہ دادی صرف اللہ آپ کی نہیں سنتا ہے، بولنا اللہ ہماری بھی سنتا ہے۔ تو جہاں آپ یہ کام کر رہے ہیں گناہ جادو کر رہے ہیں حرام ہے، تو وہیں یہ بات بھی یاد رکھیے، پھر ہم کو بھی اللہ نے ایک اختیار دیا دعا کا، ایک ہتھیار دیا بولنا دعا کا، وہ ہم استعمال کریں گے بولنا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے دعا کو اصلاح کہا، مومن کا اصلاح اس کا ہتھیار ہے، وہ اس کا بچاؤ ہے، اس کا ڈیفنس ہے آخر اس میں۔ اور سورہ جو جادو کا علاج کی کتاب لے کے آپ وہ جو جادو کا توڑے وہ پڑھتے رہیں، اور ان کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کی تفسیر ضرور پڑھ کے سنائیں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ جو پوری آیت ہے وہ پڑھ کر سنائیں، اس کی تفسیر پڑھ کر سنائیں، اور کہیے اب جو آپ جادو کر رہے ہیں بولنا وہ یہ ہے بولنا، اور اب جو میں کروں گی بولنا وہ اللہ سے دعا ہے بولنا، ایک کام آپ حرام کر رہے ہیں اور ایک کام میں دعا کے ذریعے حلال کروں گی، چلیے دیکھتے ہیں بولنا دنیا میں کتنی ناکامی ملتی ہے اور آخرت میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں بولنا۔ تو یہاں جب آپ یہ کہیں گے تو سائیکلوجیکلی کہیں نہ کہ آپ کی دادی پزل ڈر جائیں گی، گھبرا جائیں گی، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے جادو کفر شیاطین ان کے مکر و فریب بہت کمزور ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ مومن جب بات کریں گا تو ان سے کیجئے تو وہ بھی گھبرا جائیں گے، اللہ میں تو اس کا جواب جادو سے نہیں دوں گی، میں اللہ سے دوں گی، تم اپنا کام جادوگروں سے کرو، میں اپنا کام اللہ سے کراؤں۔ تو نفسیات ہے تو نفسیات سے ٹیکل کیجئے۔ رہا معاملہ آپ کے نکاح کا، اللہ کو جب بہتر ہوگا مناسب ہوگا اللہ کروا دیں گا، آپ مت سوچیے کہ آپ کی چھوٹی بہن کا ہو رہا ہے آپ کا نہیں ہو رہا ہے، کبھی چھوٹوں کا ہو سکتا ہے، اس سے چھوٹے ہوں گے ان کا ہو سکتا ہے، اللہ نے آپ کے لیے کچھ اور بہتر اٹھا کر رکھا ہوگا جو ہم ابھی نہیں سمجھ پا رہے۔ یہ تو جادو کر کے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، لیکن اللہ اس جادو کو ان کے منہ پر ایسا الٹا مارے گا کہ آپ کے لیے ایک اچھی چیز اٹھا کے رکھی اس نے وہ دے دیں گا۔ وہ بات ابھی تو نہیں سمجھ میں آئیں گی، کچھ سالوں بعد ہو سکتا ہے پھر یہ بات سمجھ میں آپ کے ہاں میں نے جب سنا تھا دیکھو آج اس کا کہ کچھ سالوں بعد آپ بھول بھی جائیں گے ان تمام چیزوں کو کہ دیکھو ہم یہ سوچ رہے تھے ایسا نہیں ہوگا، آج اللہ نے کتنا اچھا کیا کہ میں جب جو سوچ رہے تھے اچھا اس سے اچھا آج میرا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ پہ اعتماد رکھیے، دعائیں کیجیے، اور جادو کا علاج اگر واقع میں ہے تو اس کا علاج کا ذریعہ وہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔